کچھ سیلس کے موقع ہوتے ہیں جس میں آپ نے اسی ٹرانزیکشن میں بیچنا ہوتا ہے. آپ سپر اسٹور جاتے ہیں, وہاں پر جو خاتون پراٹھے بیچ رہی ہیں کسی ڈی فریزر کے آگے, انہیں اسی ٹرانزیکشن میں بیچنا ہے. وہ یہ نہیں کہیں گی کہ فہد بھائی آپ سے مل کے اچھا لگا, اگلی بار آئیے گا پھر پراٹھے لے جائیے گا. ایک ایسی چیز ہوئی جس نے اس انٹرویو کو کانورسیشن میں چینج کر دیا اور بڑی کینڈیڈ کانورسیشن ہوئی. وہ یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا جھوٹ کتنا بول لیتے ہو. تو ایٹ ٹائمز آپ کی سیڈنگ جو ہوتی ہے وہ شاید جنوری میں ہوئی ہو, اس کا رزلٹ فیبروری, مارچ, اپریل, مئی میں آئے. فالو اپ نہیں لیں گے آپ تو اگلے کے ذہن سے تو چیز نکل گئی. دیکھو نیگوشیٹ تب ہوتا ہے جب چیز سیل نہیں ہو پاتی. اگر آپ اتنا اچھا آئیڈیا بنا کر لے گئے کہ اگلے نے فوراً یس کہہ دیا تو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ریئل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کچھ بھی کریں اگلا نیگوشیٹ کرتا ہے. اپنا ہوم ورک یہ بھی کر کے جاتے ہیں کہ میرے علاوہ اور کون سا سپلائر ہے, اس نے اندازاً کیا پیسے کوٹ کیے ہوں گے. کئی دفعہ تو آپ کو وہ نیگوشیٹ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ہائی بال نمبر پھینکا اور اگلے نے جو ہے اس کو, جیسے آپ کو اس نے چھکا مارا, تو آبویسلی آپ کے پاس بارگیننگ پاور ابھی نہیں تھی کہ جو پچھلا تھا اس کو میں ریلیٹ ضرور کروں لیکن ہر بات میں یہ نہ لوں. میں نے لوگوں میں ٹینڈنسی کیا دیکھی ہے, وہ لیٹ سے بیچ کر آ رہے ہیں موبائل کی سمس اور وہ آئے ہیں انشورنس کی کمپنی میں, وہ ہر بات میں بولیں گے میری کمپنی میں تو ایسا ہوتا تھا, یہاں پر یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. بھائی دیکھو یہ جو لوگ کمپنی چلا رہے ہیں نا نئے والے ہیں, یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ آتے ہی گھر کا سب کچھ بدل دیں, آپ گھر کی نئی بہو ہیں, گھر چمکدار کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ لوگ پہلے سے چلاتے آ رہے ہیں, دے نو دیئر اسٹف. السلام علیکم عاطف بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ, آپ سنائیے. بہترین. آڈینس کو بتاتا چلوں کہ عاطف مرتضیٰ, عاطف بھائی جو ہیں ہمارے, وہ سیلز ماسٹری کے لیے, اگر میرے ذہن میں کچھ لوگ آ رہے تھے کہ سیلز کے لیے کس بندے کو بلاؤں جو بیسیکلی سیلز کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرے لوگوں کے لیے. آج کل تو بہت لوگ منجن بیچ رہے ہیں نا, لیکن کیسے بیچنا چاہیے یہ بھی نہ لگے کہ بیچ رہا ہے کوئی. تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بندہ ذہن میں آیا وہ عاطف بھائی تھے. کیونکہ عاطف بھائی, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جب میں نے ایک ملٹی نیشنل جوائن کی تھی اور میں بڑا پریشان گھوم رہا تھا 3-4 ہفتوں میں, تو مجھے آپ کی بات مجھے آج تک یاد ہے. جس وقت آپ نے مجھے کہا یار پریشان کیوں ہے, خیر سے ہے سب, کیونکہ آپ تو شکل سے پہچان لیتے تھے نا, سیلس ٹرینر ایک شکل سے پہچانتا ہے. میں نے کہا یار یہ بھنڈ ہوا ہے, ایسا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ نے کہا یار, انہوں نے بڑی اچھی بات کی جو آج تک میں اپلائی کرتا ہوں اور میرے پورے 10 سال کے کریئر میں اس نے ہیلپ کی. انہوں نے کہا یار دیکھ, 2 باتیں یاد رکھ, اتنا سا کر, اتنا بڑا دکھا, صحیح ہے, پروفیشنل بن, صحیح ہے, تجھے پریزنٹ کرنا آنا چاہیے کہ تو کتنی ویلیو ایڈ کر رہا ہے. لائے لو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کارپوریشن ایسے ہی کام کرتی ہیں اور لوگ ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز, کام چوری کر لیو, چوری نہ کریو. صحیح, یہ ان کو یاد بھی نہیں ہوگا, انہوں نے مجھے بتایا تھا. دیٹ ایکچولی سمپلیفائڈ تھنگس فار می اینڈ تھینک یو فار دیٹ. میں چاہوں گا کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا, یہ 2 بات ہوگا, یہ سیلز والوں کے لیے اور جو بھی لوگ بزنس میں ہیں یا جاب کر رہے ہیں, کتنا ہی ضروری ہے. جزاک اللہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ ریمائنڈ کرانے کا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں بھائی جو آپ نے دل سے کہی ہوتی ہیں اور جو دل میں اترتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ آمد ہوتی ہے, تجلی ہوتی ہے, اور کسی کے لیے وہ بات ہوتی ہے اور آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے اور آپ لٹرلی کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں. تو مجھے شاید اس کا اتنا ریکال نہیں بھی ہوتا, لیکن ایک بیسک ترین چیز ہے. میں کیونکہ مارکیٹنگ بھی پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, تو اس میں ایک بڑا بیسک کانسیپٹ ہے کہ مارکیٹنگ از آل اباؤٹ کریٹنگ ویلیو, کمیونیکیٹنگ ویلیو اینڈ ڈیلیورنگ ویلیو. تو اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, یو آر کریٹنگ ویلیو جو لوگوں کا بھلا کر رہی ہے, اور آپ اس کے بارے میں پرچار نہیں کر رہے, بتا نہیں رہے کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا. دیکھیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ بالکل ایسے ہی. سیلس ایک جیوگرافی بیسڈ محکمہ ہوتا ہے زیادہ تر اداروں میں, کمپنیز میں. یعنی لوگ پاکستان کے بے تحاشا بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں, گاؤں دیہاتوں میں ڈپلائڈ ہوتے ہیں. آپ کا ہیڈ آفس کراچی, لاہور, اسلام آباد میں سے کہیں ایک ہوگا عام طور پر, یا فیصل آباد ہوگا, یا ملتان ہوگا, یا کوئی اور شہر لگا لیں, سکھر ہوگا. اب آپ سکھر میں آپ کا ہیڈ آفس ہے اور آپ جیکب آباد میں پوسٹڈ ہیں, آپ نے وہاں پہ اچھے کام کیے, تو کسی کو کیا پتہ چلے گا ہیڈ آفس میں, انٹل اینڈ لیس آپ اس کو کمپنی کے ای میل پہ اپنے سینئرس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کریں گے کہ میں نے اتنا اچھا کر دیا کچھ. اور صرف شور مچانے سے بھی نہیں ہوتا. دیکھیں شور ایک دفعہ مچا دیا, میں نے بہت اچھا کر دیا, دوسری بار مچا دیا, آپ ڈلیور بھی کر رہے ہیں نا جو آپ شور مچا رہے ہیں کہ بھائی میں نے ایور ہائیسٹ نمبر اس مہینے بھی کیا, اگلے مہینے بھی کیا, پیچھے چیزیں بھی ٹھیک ہیں, کمپلائنس بھی ہے, ایکچوئل میں کام ہو رہا ہے, تو پھر آپ کی ایک ورتھ بنتی ہے. ادروائز خالی شور مچا دیا اور کام ڈلیور نہیں کیا تب بھی نہیں ہوگا. دوسری بات آپ نے کی جی کام چوری کر لینا, چوری نہیں کرنا. اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم جتنی بھی موٹیویشن کی باتیں کر لیں, ہمارے مہینے کے 30 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. کسی دن آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ یار آج کام بہت اچھا نہیں ہو پا رہا, یا
ایون اگر کام کرنے کا دل بھی ہے تو دن میں 10 ٹاسک آئے ہیں تو 1-2 ٹاسک آپ ٹک ان دا باکس نکالتے ہیں, بس گزارے لائک کر کے دے دیا. گزارے لائک کر کے اگر آپ نے کوئی چیز دے بھی دی لیکن کام میں چوری نہیں کر رہے, وچ مینس کہ کوئی ان ایتھیکل پریکٹس پہ نہیں جا رہے, کوئی گرے ایریا میں نہیں کھیل رہے, تو آپ سیف رہیں گے. دیکھیں ہلکا کام یا کم کام کرنے پہ آپ کو امپروومنٹ کی طرف ڈالا جائے گا, چیزیں بہتر کروائی جائیں گی, لیکن اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور انٹیگریٹی پہ کویسچن مارک ہے, صحیح بات ہے, تو جی آپ کے لیے باہر کا ایگزٹ دروازہ ہی ہے نا. تو یہ 2 باتیں میں نے مختلف لوگوں سے سیکھی تھیں, سنی تھیں. میرے اپنے کچھ بیچ میٹس رہے ہیں یونیورسٹی کے بھی جو ماشاء اللہ بہت بڑی بڑی کمپنیز میں گلوبل عہدوں تک پہنچے. میں نے ان کو ہی کرتے دیکھا تھا کہ وہ اپنے کام کو بہت اچھے سے پیکیجنگ کرتے تھے, بہت خوبصورت چیز تھی. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں نا, آپ ایک فروٹ سیلڈ کھاتے ہیں کسی روڈ سائڈ ڈھابے سے, وہ 50 روپے سے اوپر نہیں دیتے آپ اس کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے روڈ سائڈ ڈھابا ہے اور یہ سلاد بھی کوئی عام سا سلاد ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل اس کی جس طرح پیکیجنگ کرتا ہے, اس کی جیسی ڈسکرپشن دیتا ہے کہ جی papayas from Indonesia and bananas from Costa Rica, freshly squeezed lemon juice, اور ایک ویٹر آتا ہے اور بڑی بھاری سی آواز میں کہتا ہے sir your salad is here, آپ اسی کے 1000 روپے دے دیتے ہیں. سو ویلیو کریشن میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, دا پیکیجنگ, دا ایستھیٹکس اینڈ اوور آل دا بلیف کہ مجھے کچھ اچھا مل رہا ہے. تو یہ تھا. صحیح ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ سینسن اسٹوری سے تمہاری ایسوسیشن ایز اے کنزیومر رہی ہے کافی عرصہ. What do you have to say about the brand? I absolutely loved the idea. جب یہ ساتھ نے شروع کیا, اچھا ساتھ سے میری ایفیلیشن بہت پرانی اس طرح ہے کہ جب میں آئی بی ایس سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا تو آئی گیس ساتھ کا فریشمین ایئر تھا یا جونیئر ایئر تھا, ساتھ ہمارے آس پاس ہی ہوتا تھا. صحیح. اور اس کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. تو ساتھ نے جب یہ برانڈ اسٹارٹ کیا تو میں بڑا فریکوینٹ فیڈ بیک بھی دیتا تھا. اچھا میں نے ٹرائی بھی کیا شروع میں, کیونکہ مجھے پرفیوم ایز اے کموڈٹی استعمال کرنے کی عادت ہے. میرے لیے ہر تھوڑی دیر بعد پرفیوم لگانا ایک بڑی عام سی عادت ہے. ایک تو ضرورت بھی ہے, دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے. اگر میں بنا پرفیوم گھوموں تو معاشرے کا نقصان ہے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ اس کے پرفیومس کی لاسٹنگ بھی اچھی تھی, اور وہ جو ایک ٹپکل عطر والا ماحول تھا نا پاکستان میں, کیا تھا جو لوکل برانڈس تھے بہت زیادہ ٹورڈز دا دیسی عطر, ایسا لگتا تھا تازہ تازہ جنازے کے پاس سے آپ آ رہے ہو, ایسے وہ چیز اس نے نہیں کی. تو وہ جو میں نے 3 ویلیو ڈلیوری والی بات کی تھی کہ ویلیو کریٹ بھی کی اس نے, ویلیو کمیونیکیٹ بھی کی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ویلیو دوبارہ کرتے ہیں. میں اگر بات کروں تو اس نے ویلیو کریٹ بھی کی, ویلیو کمیونیکیٹ بھی کی, اور ویلیو ڈلیور بھی کی. مجھے آج تک یاد ہے پہلے جو امپریشنس کے نام سے بہت زیادہ ہی کر رہے ہوتے تھے چیزیں, آہستہ آہستہ اپنے برانڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. اٹس ریئلی گڈ ٹو سی کہ ساتھ کو دیکھ کر بھی اور بہت سارے پلیئرز اس کام میں آئے ہیں, اور بہت بڑے بڑے نام بھی اس چیز پہ آ گئے. مانے یا نہ مانے, اچھا دکھنا, اچھا لگنا ہر انسان کی بیسک نیڈ ہے. تو آپ نے نیڈ کے اندر لوگوں کو ایک ویلیو ایڈیشن دے دی کہ ایک بہت ہی ریزنیبل پرائس میں آپ کو ایک آفرنگ دے رہے ہیں. پلس انہوں نے جس طرح کی پروڈکٹ فارمز نکالی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کنوینئنس کے پوائنٹ آف ویو سے, انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹریول کٹ نکالا ہے, دس پرٹیکولر اسمال ٹریول کٹ. اف یو ٹریولنگ, آپ نے جیب میں رکھ کے 2 پف مارے, دیٹس اٹ. اب آپ اس کو انہیں کی پرفیوم سے یا کسی بھی پرفیوم سے فل کر سکتے ہیں. اٹ ہیز سم انوویشن ان اٹ. سینسری برانڈنگ جو ہوتی ہے نا, وہ بھی آپ کے لیے ایز اے پرسن بڑی ضروری ہے. صحیح. فہد رضا کیسا دکھتا ہے اس میں صرف اس کی شرٹ, اس کی گھڑی, اس کی پتلون, اس کی آواز, اس کا لہجہ, اس کے فیشیل ایکسپریشن شامل نہیں ہیں. اس میں فہد رضا کی ایک خوشبو بھی ہے. دیر آر سرٹن پیپل جن کا آپ کو یاد ہوگا, یار یہ جو بندہ تھا نا فارن ہائٹ جیسا مہکتا تھا, یہ تھے یہ یار اود کی فریگرنس کیری کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے اپنی خوشبوؤں کو کرتے ہیں. دیکھو ہم سیلس سے شروع ہوئے تھے نا, تو سیلز میں ایک پرسنل برانڈ کریٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایک روم میں سیل کرتے ہیں نا, وین یو انٹر انٹو اے روم, لوگوں کے پرسیپشنز ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ان پرسیپشنز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. مطلب اگر لوگ سمجھتے ہیں یار فہد از اے فٹنس انتھوزیاسٹ, فہد کمرے میں آتا ہے, لوگوں کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے کہ فہد جو ہے نا وہ فٹنس کے بارے میں بات کرے گا. یہ جو بھی کر رہا ہے, آپ کہیں بیٹھتے ہوں گے, لوگ آپ کا کھانا غور سے دیکھتے ہوں گے, یار اس نے کھانے میں نکالا کیا ہے, یہ ہمیں تو بتا رہا ہے جی بوٹیاں نہیں کھاؤ, روٹیاں نہیں کھاؤ, یہ خود کیا کھا رہا ہے. سو دنیا انفارچونیٹلی پرسیپشنس پہ چلتی ہے. لوگ آپ کو جو ہے نا آپ کے آنے سے پہلے گیج کر لیتے ہیں, جانچ لیتے ہیں, کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. تو
برانڈیڈ کپڑے نہ بھی ہوں, برانڈیڈ جوتے نہ بھی ہوں, انسان اوور آل اچھا دکھ رہا ہو, اچھا خوشبو مہک رہا ہو, اچھی اخلاق ہوں, اچھی اسمائل ہو, تو وہ ایک امپریشن چھوڑتا ہے کمرے میں. میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ اب میں بیسیکلی سیلس کی کانورسیشن پہ آنے والا ہوں. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ یار اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. یہ تو بیسیکلی بتا رہے تھے کہ بیچنا کیسے نہیں ہے, صحیح ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں بیچنے کی. یہ ہم نے کیوں بات کی اس پہ, کیونکہ بہت دفعہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ یار اس نے بیچنا شروع کر دیا, یہ کیوں بیچ رہا ہے, ایکچولی اس بندے کا جو پیسہ جو اس کے پاس ریونیو آنا ہے یا تنخواہ کے تھرو آنا ہے یا بزنس کے تھرو آنا ہے, وہ بھی کوئی چیز بیچ کے آ رہا ہے, صحیح ہے. تو پھر بھی ہمارے پاس جو بیچنا ہے اور سیلس کا جو ڈسپلن ہے وہ اتنا ڈیمیننگ کیوں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو کوئی ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی تھیں, تو بڑے بڑے ملٹی نیشنلز آتے تھے. تو مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے, ایک کمپنی نام نہیں لوں گا, بڑی کمپنی تھی, تو ایچ آر والی آئیں, بڑی تالیاں بجی, جی ایچ آر میں یہ ہوگا وہ ہوگا. برانڈ والے آئے تو سب کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے کہ بھائی برانڈ میں جانا ہے, سب کچھ ہے. سپلائی چین والا ہے, آخر میں سیلز والا آیا, میرے خیال سے کوئی جان بوجھ کے پلیسمنٹ ایسی کی تھی ان لوگوں نے. بولتا ہے بھائی ہاؤ مینی پیپل ایکچولی وانٹ ٹو گو ان سیلز. تو مجھے آج تک یاد ہے 500 لوگ تھے, ایک بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. میں بھی ان میں شامل تھا جس نے نہیں اٹھایا تھا. صحیح 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 صحیح. جبکہ آرگنائزیشن چلتی ہی سیلس پہ, یار بکے گا تو آئے گا نا. تو یہ کیوں ایٹیٹیوڈ کیوں ہے سیلس کی طرف؟ دیکھو سیلس کے بارے میں جو پرسیوڈ کانوٹیشنز ہیں نا, وہ یہ کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یا سختی بہت ہے, ڈانٹ ڈپٹ بہت ہے, ٹارگیٹس بہت ہیں, اسٹریس بہت ہے. تو کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون دی آرگنائزیشن, لیکن آپ نے ریالٹی چیک خود دے دیا. کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں ایک بڑی آرگنائزیشن کی جہاں پہ میں کام کر چکا ہوں پاس میں. 400 لوگ تھے اس کے کمرشل ڈپارٹمنٹ میں, جس میں سیلز مارکیٹنگ دونوں شامل تھے. تو 40 لوگ مارکیٹنگ کے ہوں گے, 360 لوگ سیلز کے ہوں گے. تو یہ ریشو ہر جگہ ایسے ہی ہے کہ 10% لوگ مارکیٹنگ ہیں, 90% لوگ سیلز ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, سیلز از اے جیوگرافی ڈپینڈنٹ فنکشن. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. جیوگرافی ڈپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو ہر صوبے, ہر پروونس, ہر اسٹیٹ, ہر ڈسٹرکٹ, ہر جگہ ایک نہ ایک ریپرزنٹیٹیو چاہیے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب کچھ کمپنیز ہیں پاکستان میں جن کے ڈائریکٹ سیلز ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ڈسٹریبیوٹر اتنا اچھا رکھا ہوا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو کور کر رہا ہے. فیوچر کیا ہے, اے آئی آ کے تبدیل کر دے گا, بدل دے گا, جو بھی ہو جائے گا. دیکھو مانو یا نہ مانو, آج بھی چیٹ باٹ ہر بینک نے ڈالا ہوا ہے. آپ اس کو کمپلین کر کے خوش اور مطمئن نہیں ہوتے. آپ کو جب تک انسان کی آواز نہیں آتی, آپ اپنا دکھڑا نہیں سناتے, جب تک وہ آپ کو یہ نہیں کہتا میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں, مجھے آپ سے ہمدردی ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اے آئی جتنی بھی ترقی کر لے, اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی اے سپورٹیو ٹول. کیونکہ یہ بات بڑی چل رہی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک فورم ہونے والا تھا, اے آئی ورسز ایچ آر. مجھے تو ہنسی آئی کہ اے آئی ورسز ایچ آر میں تو ویسے اے آئی جیت جائے گا. اگر آپ کامن سینس ورسز ایچ آر بھی کروا دیں نا, تب بھی ایچ آر نہیں جیت سکتا فار لاٹ آف آرگنائزیشن. کاٹ دینا یہ چلا نہ. اینی ویز آپ سیلس پہ آتے ہیں. تو دیکھو مارکیٹنگ کا جب میرا بھی خواب تھا نا, جب میں آئی بی آیا تھا پڑھنے کے لیے, تو سوری مارکیٹنگ کا جب میرا خواب تھا, تو میں یونیورسٹی جب پڑھنے آیا تھا تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ یار برانڈ مینیجر بنوں گا, وہ بھی بہت بڑے مشہور صابن کے برانڈ کا, جس میں ریڈ کارپیٹ پہ میں ایک ایوارڈس کرواؤں گا ایک بڑے باہر کے ملک جا کر. ریالٹی چیک کیا ہوا کہ جی اس میں بہت ہی سلیکٹڈ لوگ گئے جن کا آپ کے مقابلے میں اکیومن آف مارکیٹنگ بہت بہتر تھا, جن کی پرسنالٹی بہت ویل سوٹیڈ ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر رول تھی. دیکھیں جو ہو رہا ہوتا ہے اچھا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مجھے میرا پیشن بائی چوائس نہیں, بائی چانس ملا. میں ادھر ادھر ٹکریں مارتا ایک کمپنی پہنچا اور وہاں سیلز میں نوکری لگ گئی. میں روڈ سائڈ, یہ وہ والی بات ہے نا, تم نے ارینج میرج کی بات کی ہے. ہاں یہ لو میرج نہیں تھی. ایگزیکٹلی. دیکھو ایسپریشن پوری دنیا کی ہوتی ہے کہ ان کی لو میرج ہو اور سب کچھ ہو, لیکن 90% لوگوں کی ارینج میرج ہی ہوتی ہے, اور وہ خالہ پھپھو اور تایا ماموں جو بھی جن کی خاتون ہوتی ہیں ان سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. یونیورسٹی گریڈس کا بھی یہی ہوتا ہے. ہر کوئی برانڈ مینیجر بننا چاہتا ہے, یا ہر کوئی جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ہی کور میں جاننا چاہتا ہے. 90% لوگ سیلز میں ہی پہنچیں گے. تو تم بھی میری طرح ایکسیڈنٹلی سیلز میں ایکسیڈنٹلی آئی لینڈڈ ہیئر. وہ روڈ سائڈ وزڈم پہ نا میرا بڑا بلیف ہے. مجھے وقت کے ساتھ نا ساری چیزیں آہستہ آہستہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں. میں نے کئی دفعہ نا ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے دیکھا تھا, وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. تو وقت نا یا بار بار آپ کو سیلز میں ڈالتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے میرے ساتھ مارکیٹنگ میں کریئر شروع کیے تھے, صحیح میرے ساتھ کے یونیورسٹی گریجویٹس, جن کا Day 1 ٹاپ FMCG ٹاپ MNC میں مارکیٹنگ میں کریئر اسٹارٹ ہو گیا.
6-8 साल लगाकर उनको उन्हीं कंपनीज ने बोला कि एटलीस्ट 1-2 साल सेल्स में लगाओगे तो इससे ऊपर के रोल में भेजेंगे, वरना नहीं भेज सकते। देखिए सेल्स को लोगों ने इतना ज़्यादा डिमीन किया है अब तक, इसका इमेज ऐसा बनाया गया है। मुझे याद है मटिल्डा मैं देखता था, तो मटिल्डा एक मूवी थी, मेरी बच्ची भी बार बार देखती है तो मुझे याद हो गया। तो उसका बाप जो गाड़ियाँ बेचता है और सेल्समैन होता है, झूठ बोल के बेचता है, तो ही हैज़ बीन शोन एज अ विलन, स्टीरियोटाइपिकल विलन। सेल्स में अच्छे लोग हैं, सच बोल के भी बेचते हैं। सेल्स में ऐसे लोग भी हैं जो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं। सेल्स में ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। और लोगों को जो चीज़ें खलती हैं ना, रियलिटी चेक बताऊँ, फ्रेश ग्रेजुएट्स को बुरा क्या लगता है, यार 6 दिन काम करना पड़ेगा, यार फील्ड में जाके बैठना होगा। मुझे आज भी याद है मेरी पहली नौकरी जब लगी सेल्स में, बड़ी FMCG कंपनी थी और बहुत ज़बरदस्त कंपनी थी, लेकिन मेरा पहला दिन था तो डिस्ट्रीब्यूशन पे गया मैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, अब आप एक अच्छी टॉप टियर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं और आप उससे पहले एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी करके आ रहे हैं जिसका दफ्तर FTC में, और जहाँ पे वॉशरूम भी ऐसे थे कि आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे वॉशरूम नहीं होंगे। सही। और आप डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं और आपका पहला दिन है और आप थोड़ी देर बाद कहते हैं यार वॉशरूम किस काले पानी की सजा दे दी आपने। अरे सर काला पानी छोड़ें, आप मज़ेदार चीज़ तो सुने। वो मुझे कहता है कि जी आप अंदर वॉशरूम जाएं और ये ना एक डोरी लगी हुई होगी दरवाजे पे, वो पकड़ के बैठ जाइएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो कुंडी टूटी हुई है तो डोरी पकड़ के बैठना होगा। तो मैंने कहा यार मैं कोई ऑक्टोपस तो हूँ नहीं कि मेरे 12-15 हाथ हो कि एक हाथ से डोरी पकड़ूँ और एक हाथ से बाकी सारी। खैर समहाउ मैनेज इट। डिस्ट्रीब्यूटर ने लगवा दिया 2-3 दिन बाद वहाँ पे कुंडी। लेकिन आई रियलाइज्ड कि ग्राउंड रियलिटीज कितने डिफरेंट है। एग्जैक्टली, जो बोर्ड रूम में आपको नजर आता है ना, कंज्यूमर या शॉपकीपर, आपको लगता है शॉपकीपर या कंज्यूमर या शॉपर जैसा बताया गया पढ़ाया गया वैसे, हर जगह की अलग डायनामिक्स। आप कराची के डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं तो कराची के अंदर ही कोई 50 तरह के आपको नुआंसेस मिल जाएंगे। आप पाकिस्तान में और इलाकों में जाएं। अच्छा, मैंने सेल्स ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। हर मार्केट के अलग डायनामिक्स, हर जगह का अलग तरह का कस्टमर। ये बात किसी किताब में नहीं मिलती। आप फिलिप कॉटलर की किताब उठा लें, किसी की भी किताब उठा लें, वो जनरल बातें बताएगा। प्लेस के अंदर सेल्स आता है ना। अच्छा, मैं एक बात और बोलूँगा जिस पे लोगों को बुरा लग जाता है। यूजुअली मार्केटिंग पीस में तुमने सेल्स घुसेड़ दिया। हाँ, लोगों को बुरा लग जाता है ना। लोग कहते हैं यार सेल्स आर द अल्फा पीपल ना, हम तो मार्केटिंग से बहुत ऊपर हैं, हम बड़े मैनली फंक्शन में हैं। सॉरी, ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, इस पर भी मैं आगे बात करना चाहूँगा। लोगों के जहन में यही होता है कि हम जो है वो मार्केटिंग से बरतर हैं, हमें फील्ड की रियलिटी पता है। लेकिन किताब की डेफिनेशन ये कहती है कि सेल्स इज़ द प्लेस ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो प्लेस के अंदर सेल्स आता है और मार्केटिंग सेल्स के बगैर नहीं चल सकती, सेल्स मार्केटिंग के बगैर नहीं चल सकता। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि 2 पहिए हैं, दोनों को बैलेंस रह कर चलना है। फड्डे भी होते रहते हैं लेकिन चलना साथ ही है। फड्डे होंगे, और वो फड्डे को मैं फ्रिक्शन का नाम देता हूँ। फ्रिक्शन होता है तो टायर घूमता है। बिल्कुल ऐसे। देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना दोनों में, दोनों बिल्कुल 100% अलाइंड हुए, तो मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ है। मार्केटिंग के बड़े एस्पिरेशनल नंबर्स होते हैं। मुझे आज भी याद है मार्केटिंग वाले आके जो कैलकुलेशंस करते थे ना, ये पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है तो 22 करोड़ में से 40% बच्चे हैं, तो उसमें से 20% बच्चे फनलिंग जो करते थे, फनलिंग करके वो कहते थे वो 20% बच्चे हमारा आइडियलिस्टिक फनलिंग होती थी पूरी। बट अगेन दैट्स एन एस्पिरेशनल थिंग व्हिच दे आर टॉकिंग। उसको सेल्स वाला किस एंगल से लाता था कि पाकिस्तान में 6.25 लाख दुकानें, उनमें से 1 लाख पे मेरा माल जाता है, उस पे मैं 2-2 पीस रखूंगा तो ये इतना बनता है। ऐसे ही है। अब जब इन दोनों की आपस में लड़ाई होती थी ना, उसमें एक हेल्दी डिस्कशन क्या होता था, कंज्यूमर का भी भला। कंज्यूमर को अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है बिकॉज ऑफ देयर फ्रिक्शन तो भला है, कंपनी का भला, नंबर्स होने लग गए, राइट, और इनका अपना भला, इन दोनों के KPIs भी पूरे हो जाते हैं। सो आई हैव लव्ड दिस फ्रिक्शन और आई हैव सीन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं एक अच्छी बात भी बोलूँगा, पाकिस्तान में आई हैव सीन एन अपराइजिंग ऑफ द लोकल प्लेयर्स एज वेल। आपके बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने MNC स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ ने तो MNC स्टैंडर्ड्स को भी बाईपास कर दिया है। सही। अच्छा। सरपास कर, सॉरी, कुछ हैं जिन्होंने MNC स्टैंडर्ड्स को भी सरपास कर दिया है। ठीक है। उन्होंने अपने पास सेल्स ऑटोमेशन पे काम शुरू कर दिया है अच्छा सा, उनके पास रेम्यूनरेशन बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, करियर पाथ बहुत अच्छा देते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे रहे हैं, फुल फ्यूचरिस्टिक चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक चल रहे हैं। तो गॉन आर द डेज। मिथ बस्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर वो सेठ कंपनी है। देखो, वो सेठ जो है ना, वो 75 साल से 80 साल से कमा के ना अपनी कंपनी 50 बिलियन से ऊपर ले गया।
50 बिलियन का मतलब है 50 के बाद 9 0, ठीक है, पुराने कैलकुलेटर में नहीं आता है नंबर। तो सेठ साहब को ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अब जो मैं काम करूंगा ना, मुझे इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे करना है, ताकि मैं इस 50 बिलियन $US में ले जाऊं इसको, जो PKR में। सही बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट दीज चेंजेस। मतलब मीडिया बड़ी ग्लूमी पिक्चर रंग करता है, लेकिन अगर आप देखें तो दुकानों पे चीज़ें बिक रही हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग आ रहे हैं, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, ऑल्दो चीज़ें महंगी हैं, लेकिन यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बेताश है। हाँ, लेकिन मार्केट्स में रश कम नहीं हो रहा है। एवरीवेयर देखो, रश की बात भी नहीं है। आप एक चीज़ देखें, यूटिलिटीज़ महंगी होनी है हमारे यहाँ, क्योंकि जो सिस्टम है, हम इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डॉलर से पैक्ड हैं, वो तो तंग करेंगी आपको, और फिलहाल उसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन हमारे पास जितनी यंग पॉपुलेशन है, अगर ये वर्कफोर्स में पूरी तरह आ जाती है, हम एक ये माइंडसेट छोड़ देते हैं कि कहीं से इमदाद आ जाएगी, ये आने वाली है, एक लम्हे को सोचें कुछ नहीं आ रहा, हमने मैनेज करना ही है ना। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि मैं हज पे गया था, मेरे पास फ़ोन में बैटरी डेड हो रही थी, और उसी में मैंने गुजारा किया सारे दिन, बिल्कुल लिमिटेड एक कनेक्टिविटी रखी, दिन में एक मैसेज कर देता था घर पे कि आज मैं यहाँ पहुँच गया। सो जब आपको नज़र आ जाता है ना कि दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट वी आर लेफ्ट विथ, तो फिर आप मैनेज कर लेते। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी अपने प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बेसिकली लोगों से अक्सर बात करता हूँ कि यार दो चीज़ों को ना लाइफ में डिस्काउंट मत किया करो, ये दोनों चाहिए होती हैं आपको ग्रो करने के लिए, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो। एक है पैसा, दूसरा अटेंशन। ये दो चीज़ें जिसके पास है ना, वो लाइफ में जिंगल आला है उसकी लाइफ ना। लेकिन हमारे यहाँ इन्हीं दोनों चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया जाता है। ज़्यादा पैसे कमाने की अगर चाह आप रखते हैं, या फिर आप कहते हैं कि यार मनी माइंडसेट है, तो बोलते हैं यार ये सेल्फिश माइंडसेट है, ठीक है, पैसा इज ईविल। दूसरी तरफ अटेंशन सीकिंग वाली बात हुई, तो मैंने डकी भाई की एक जो उन्होंने गाड़ी ली है 5 करोड़ की माशाल्लाह, तो मैंने उन पर एक वीडियो बनाई कि भाई डकी भाई ने जो ली है, तो इस पर जो जिस तरह के कॉमेंट्स हो रहे हैं, तो खुदा के वास्ते अगर आपको लगता है कि आप बेहतर काम कर सकते हैं तो बेहतर काम करें। किसी की बिल्डिंग को गिराने से बेहतर है कि आप अटेंशन सीख करें। इफ़ ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 10 years, रोज़ कैमरा उठा के व्लॉग बनाना हर किसी के बस का काम नहीं, लोग 10 दिन में फारिग हो जाते हैं। उसने कंसिस्टेंसी रखी, आवाम मिल गई, सब कुछ हो गया, तो अटेंशन मिली ना, और उससे पैसे भी आए, जिससे 5 करोड़ की ऑडी भी आई। तो भाई सेल्स में भी तो यही काम होता है। अच्छा, इससे पीछे मेरी एक लर्निंग ये है कि जितने भी कंपनीज के साथ मैंने काम किया, ब्रांड्स के साथ काम किया, बड़े बड़े ब्रांड्स अगर एक दिन 2 दिन काम ना करे तो मसला नहीं है। सही है, हमने 4 मिलियन का टारगेट अचीव कर लिया तो अगले महीने 40 मिलियन सर पे खड़ा होता था, एक दिन का भी सुकून नहीं है। लेकिन हम पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मेरा ख्याल ये है कि जब बड़े बड़े ब्रांड से हम ये सीख सकते हैं अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए, कि जब वो आराम से नहीं बैठ सकते, इतने इतने बड़े सिस्टम लेके एक दिन भी रिलैक्स नहीं कर सकते, तो आप और मैं कैसे सोच सकते हैं कि रिलैक्स हो जाएंगे। और जिस तरह इकोनॉमी की हालत है अभी, तुम जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप जिस गली से गुजरे क्रिकेट खेलते हुए लोग मिलेंगे, चरसे लगाते हुए लोग मिलेंगे, कितने रिलैक्सड हैं हम लोग, परेशान भी बहुत हैं। देखो, एक मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ सीखी थी कि एक होता है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा कर लिया और इन्फ्लुएंस छोटा रखा तो डिप्रेशन में रहोगे। हमारी कौम का यही मसला है। हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बड़ा है कि जी फलाना मुल्क के इंसानों के साथ ये हो रहा है, फलाना जगह में ये हो गया, इतने लोगों के साथ वो हो गया। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अपने घर पे, अपने मोहल्ले पे, अपने स्कूल पे, अपने कॉलेज पे, अपने दफ्तर पे जो है उस पर काम नहीं कर रहे। मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता हूँ, आप गुलिस्तान जौहर के आसपास गुजरें, गुलशन में गुजरें, इंतहाई गलीज बिल्डिंग्स, ठीक, और वही बिल्डिंग में रहने वाला आदमी कहीं पोस्ट डाल रहा होगा कि कराची को तबाह कर दिया फलाने 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 ने। देखो, जिसने भी तबाह किया, आप अगर सिर्फ इतना सा काम कर दें कि आप अपनी बिल्डिंग साफ़ कर लें, आप अपना घर साफ़ कर लें, आप अपना कमरा साफ़ कर लें, आपने बहुत कुछ बेहतर कर लिया। लोगों की जो परेशानियां हैं ना बहुत सारी, वो इंड्यूस्ड बाय मीडिया हैं। समझे ज़रा, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ बिकॉज ऑफ माई रोल एज अ कंसल्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रैवलिंग रहती है काम के हवाले से पाकिस्तान भर में, और मैं कभी भी कहीं जाता था तो टीवी पे ऐसा आ रहा होता है मुल्क तबाह हो रहा है, आग लगी हुई है, कंटेनर लगा दिए, ये ब्लॉक हो गया। मेरे घर से कॉल आती थी, जी इस तरह हो गया, कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं अभी उसी रोड के पीछे वाले रोड से होके बाहर निकल के चला जग गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है इतना। पॉसिबिलिटीज़ का माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है कि मुमकिन है, बहुत कुछ मुमकिन है। इस माइंडसेट में हो क्या रहा है, बहुत सारी आवाम जो रोना धोना डाल रही है कि जी बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो अपने दायरे इख्तियार में जो चीज़ बेहतर करते हैं ना, यार एक कमरे की लाइट बंद कर दो, बिजली बचानी है ना,
جو تم نے مثال کے طور پہ شادی کا فنکشن رات میں کرنا ہے دن میں کر دو. صحیح بات. ہمارے یہاں یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز لینے کو لوگ کہتے ہیں یار کون کرے گا. دیکھو دیز اسمال اسٹیپس کاؤنٹ. آپ کے پچھلے سوال پہ جاتا ہوں, آپ نے ڈسپلن کی بات کی کہ بڑی بڑی کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز 200 300 ارب روپے کی جن کی پاکستان میں سیلز ہیں, وہ ڈیلی ڈسپلن پہ کام کرتی ہیں. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں یار 30 تاریخ کو مہینہ کلوز کیا تھا, پہلی کو دوبارہ سے ویسی محنت کرنی ہے اور 30 دن میں برابر محنت کرنی ہے تاکہ آپ کے اوپر منتھ اینڈ کا پریشر نہ آئے. بالکل ایسے ہی. وہ جو ایک بڑا برا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, پیلا مارنا, وہ مہینے کے آخر کے 2-3 دن میں بہت زیادہ اسٹاکس بیچ دینا, وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بھی سیم مائنڈ سیٹ اپلائی کریں. آپ نے 4 چیپٹر پڑھنے ایک ہفتے میں, تو آپ ایک دن میں ایک چیپٹر کر کے یا آدھا چیپٹر کر کے ڈیوائڈ کریں گے, آپ پہ ورک لوڈ نہیں آئے گا. ہم پہ کیوں آتا ہے جی, ہم بالکل آخری وقت پہ ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں کہ کل اللہ کرے بارش ہو جائے, کل ٹیچر نہ آئے, کل میرا باس نہ آئے. ڈسپلن اس حوالے سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے. میں بہت ہی انڈسپلنڈ آدمی تھا اور ابھی بھی کافی حد تک ہوں, لیکن بہتری کیسے آئی کووڈ کے دنوں میں نا, جب دن میں مطلب نہیں ملتا تھا نا کہ آج اٹھ کے کرنا کیا. یعنی آپ آن لائن کام کر رہے تھے, آپ بیٹھے ہوئے ٹیمس کے آگے میٹنگس کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. آپ صبح اٹھے ہوئے, فجر سے اٹھے ہوئے آپ, اور آپ کے پاس کرنے کو دن میں کچھ ایسی چیز ہی نہیں تھی, نہ کہیں کسی سے ملنے جا سکتے تھے, نہ کسی آؤٹنگ پہ جا سکتے تھے, لاک ڈاؤن تھا. تو میں نے کہیں پر ایک پوسٹ پڑھی کہ جی اپنے دن کو ڈیوائڈ کریں ایک پورے ریگولر روٹین کے اندر, اور اس روٹین کو فالو کریں, یو ول فائنڈ میننگ ان یور لائف. صحیح. الحمد للہ جب یہ کیا کہ عشاء سے لے کر اتنے بجے تک جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے, اتنے بجے کوئی کیا کہنا چاہیے موک رن کرنا ہے, آن لائن کورس, اتنے بجے تک کتاب پڑھوں گا, اتنی دیر کے لیے واک کروں گا, جب یہ ساری چیزیں کرنا شروع کی تو بہت سارے گولز اچیو ہونا شروع ہو گئے. واپس جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں, جن چیزوں کو لے کر وہ ٹینشن لے رہے ہیں, دیکھو جو دائرہ اختیار میں, بجلی کم کرنا آپ کے اختیار میں, جتنی استعمال ہوتی ہے اس کو بیسک پہ لے آؤ. جو چیزیں ضروری نہیں ہیں, گھر میں ایک فریزر ہے, ایک فریج ہے, تو فریزر کو آپ بند کر دیں اگر نہیں استعمال ہوتا. آپ بلا وجہ اس میں پچھلی بقرعید کا بکرا کیوں پال رہے ہیں, بانٹ کے ختم کریں. جو افورڈیبلٹی ہے اس کے ساتھ آپ زندگی گزاریں, لگژریز پہ نہ جائیں. اب میں آپ کو مثال دوں گا, آپ جائیں کسی رکشہ ڈرائیور سے ملیں, کسی سے ملیں, اینڈرائڈ فون ہوتا ہے 40 35 30 25 15 20 جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا ایک اینڈرائڈ فون اس کے پاس ضرور ہوگا. لیکن پوچھیں جی بچے کو اسکول میں داخلہ کروایا, وہ کہتا ہے نہیں بچہ تو ابھی نہیں پڑھ رہا میرا, کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تمہارے پاس پیسے ہیں لیکن تم صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے. آپ جیسے میں نے کرکٹ کی بات کی, آپ ان تمام ایریاز میں چلے جائیں ود ان کراچی, جہاں پر یوتھ بیٹھی ہوئی کرکٹ کھیل رہی ہے, کیرم کھیل رہی ہے, ڈبو کھیل رہی ہے, لوڈو چل رہا ہے, رات کے 4 بجے تک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار نہیں مل رہا. روزگار ہے, آپ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ مجھے نا لیٹ سے میں نے انٹر یا بی اے یا بی کام کیا ہے, مجھے بابو والی نوکری مل جائے, میں بینک کے اے سی میں بیٹھ کے کام کر لوں. بینک اتنے نہیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو اے سی میں بٹھا کے کام کر سکیں. نوکری یا کام ملتا ہے آپ کی اسکل پہ. اچھا اس پہ ایک اور میتھ ڈی بسٹنگ کروں گا, سوری ٹاپک تھوڑا آف جا رہا ہے, لیکن لوگوں کے نا مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری اس لیے نہیں مل رہی کہ میرے پاس سورس نہیں ہے, پرچی نہیں ہے. دیکھو بھائی, آپ جس چیز پہ اپنا گمان باندھو گے نا, فہد بھائی نے ہاتھ میں نا ایک گلابی ڈوری باندھ لی کہ مجھے فلانے نے دی تھی, گلابی ڈوری سے کام ہو رہا ہے, یقین کرو گلابی ڈوری سے ہی کام ہونے لگ جائے گا. صحیح بات, کیونکہ آپ نے گمان باندھ لیا. پلاسیبو افیکٹ. جس دن آپ نے گلابی ڈوری اتار کے چھوڑ دی, آپ کو لگے گا آج آپ کے کام نہیں ہو رہے. لوگوں نے یہ گمان باندھ لیا کہ میری نوکری اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ میرے پاس سفارش نہیں ہے, تو ان کی نہیں لگے گی. جس نے یہ گمان باندھا کہ بھائی میری کوئی نہیں ہے, اللہ کی ذات ہے, میں ڈھونڈوں گا مل جائے گی. آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ ملک میں بے روزگاری ہے یا نہیں ہے, آپ میرے ساتھ ابھی انڈسٹریل ایریاز چلیں. ہر راؤنڈ اباؤٹ پہ, ہر گلی کے کارنر پہ جہاں جہاں فیکٹری ہیں, بینرز لگے ہوئے نظر آئیں گے, کاریگر کی ضرورت ہے, پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے, فلانا جگہ ضرورت ہے. اگر اتنا برا حال ہوتا ملک کا تو یہ بینرز نہیں لگے ہوتے, اور یہ پرانے بینرز نہیں ہیں. صحیح ہے. ہاں ایک بینر ضرور ہوتا ہے بڑا فنی سا, کورنگی میں آپ جائیں تو وہ چڑیا گھر میں کالے ہرن نے بچہ دے دیا ہے, تو وہ بینر لگا دیتے ہیں یہ لوگ, ایک فنی. ادروائز تو آپ کو جگہ جگہ کاریگر کی ضرورت ہے اور اس طرح کے اشتہار نظر آ رہے ہیں. تو میں واپس سمرائز کروں گا, ہماری بہت ساری پریشانیاں انڈیوسڈ ہیں, ہمیں کچھ ریالٹی چیکس پتہ ہونے چاہیے. ارجنٹینا میں ہم سے کئی گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, گلوبلی مہنگائی ہو رہی ہے, گلوبلی ہو رہی ہے. حکومتوں کی جو بھی لڑائی ہو اپنی جگہ, میں کسی سیاسی پارٹی کا نہ ساتھ دوں گا نہ مخالفت کروں گا. ایک بات ہے, میک ڈونلڈس
اور سب وے اور بہت سارے بڑے برانڈس گلوبلی اپنے مینیو میں سے ٹومیٹو ہٹا رہے ہیں کیونکہ ٹومیٹو کی پرائسز دنیا بھر میں اوپر چلی گئی. ریڈ انین کو ریموو کیا جا رہا ہے. انڈیا نے چاولوں کی ایکسپورٹ روک دی ہے. ٹھیک ہے, سرکل آف کنسرن آ گیا نا. سو ہاں سرکل آف کنسرن آ گیا. اب دیکھو ایک اور چیز ذرا سمجھو کہ دنیا بھر میں جب اس طرح ہو رہا ہے, آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے. آپ کا امپیکٹ تھوڑا زیادہ اس لیے کیونکہ آپ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھے فارن ایڈ پہ اور چیزوں پہ. کرپشن اپنی جگہ. ایک چیز ذرا سمجھیں, جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے, میرے اختیار میں کیا ہے, اپنے ہاتھ کی کرپشن روکنا. آپ کو کرپشن دیکھنی ہے ایک عام پاکستانی کی, آپ اسی راشد مناس روڈ پہ چلیں, ساری موٹر بائکس اور رکشے رانگ وے آ رہے ہیں, یہ کرپشن نہیں ہے. آپ میں سے جس کو شارٹ کٹ مارنے کا ٹائم ملتا ہے, لیڈیز کی لائن میں لگ جاتے ہیں لوگ, یہ کرپشن نہیں ہے. صحیح بات ہے. کرپشن ہم کیا سوچتے ہیں, فلانے سیاستدان نے 200 ارب روپے کھا لیے, دیکھیں وہ ہمارا بڑا ورژن ہے, وہ ہم ہی ہیں. ہمارے جیسے 20 کروڑ لوگ جڑ کے ایک سیاستدان بنے, اور جب یہ 20 کروڑ لوگ ہی تھوڑے تھوڑے کرپٹ ہیں نا, تو بڑا والا بڑا کرپٹ ہوگا. صحیح بات ہے. تو یہ میری رہائش ہائی وے کی طرف ہے. میرے گھر کے سامنے ایک یو ٹرن ہے جس سے ساری دنیا کی گاڑیاں رانگ وے آتی ہیں, اور وہاں پر کچھ پولیس اہلکار کھڑے ہوئے ان کو رانگ وے چلنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک, تو اگر وہ پولیس والے بیچارے ان کو روکتے ہیں نا تو برے بن جاتے ہیں. پبلک ان کے خلاف ویڈیو بناتی ہے کہ پولیس والا ہمیں روک رہا ہے, تنگ کر رہا ہے. تو ہم نے جس چیز کو پروموٹ کیا ہے ہمیں وہی لوگ مل رہے ہیں جیسا ہم نے بویا ہے. جو میں خود ہوں, دیکھو بھائی میں ابھی اتنا بڑا بھاشن دے رہا ہوں نا, میں بھی کبھی بھی موقع لگے نا تو چھوٹی موٹی کرپشن تو کر ہی دیتا ہوں. لائن میں آگے بچہ لگا ہوتا ہے نا, اس کو پیچھے کر دیتا ہوں میں بھی کہ بیٹا آپ ذرا پیچھے آؤ گے, میں تھوڑا جلدی میں ہوں. سو تھوڑی بہت تو ہر کوئی کرتا آ رہا ہے. اسی لیے پاکستان ماشاء اللہ آج اس طرح, ہم صرف اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اپنا اپنا حصہ بہتر کر دیں, پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہترین. سوری. اچھا نہیں کوئی زبردست یار, کافی انسائٹ فل ڈسکشن ہوتی ہے, کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز نا یونیلیٹرل نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری اسٹوریز ہیں, بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ سیلز کیا واقعی کوئی, جیسے فار ایگزامپل لوگ کسی بندے کو دیکھ کے بولتے ہیں یار یہ سیلز میں ہونا چاہیے اس بندے کو, یار یہ برانڈنگ کا بندہ ہونا چاہیے, تو سیلز واقعی کوئی ان بورن چیز ہے, مطلب دیر از اے کائنڈ آف پرسنالٹی آف سیلز پرسن اور ناٹ؟ اچھا, میں اس پہ 2 طرح کے جواب دوں گا. ایک ہوگا ریسرچ بیسڈ, جتنی تھوڑی بہت میں نے ریسرچ آرٹیکلز اس پہ پڑھے تو ایز سچ کوئی ویلڈ پروف نہیں ہے یا کوئی اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹک نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ یہ پرسنالٹی ٹریٹ ہوتا ہے سیلز والے کا. اسٹیریو ٹائپس کیا ہیں, جو بہت زیادہ ایکسٹروورٹس ہیں, بہت زیادہ باتونی ہیں, جو لاؤڈسٹ پرسن ہے, وہ کمرے میں سیلز میں ہونا چاہیے. آبزرویشن نے مجھے کیا سکھایا, میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, یہاں پہ بہت بڑے بڑے انڈسٹری کے گروز ہیں جن سے آپ ملیں گے جو انٹروورٹ ہیں, جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, جو لاؤڈ پرسنالٹی نہیں ہے, جو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرتے, جو بہت ہی میلو ٹائپ کے لوگ ہیں, جن کو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یار یہ سیلز میں کیوں ہیں, لیکن دے آر ڈیلیورنگ دیئر نمبرز, وہ اپنے لوگوں سے کنیکٹ کرنا جانتے ہیں. دیکھیں sales is not only about the numbers, it's about connecting with the people, it's about your planning, it's about understanding of your business. کسی کو پتہ ہے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں اور وہ کب بکتا ہے اور کیسے بکتا ہے, اگر اس نے یہ کوڈ کریک کر لیا اور وہ اس کو آگے ٹیم تک کرواتا ہے. یہ پرانے وقتوں کے اسٹیریوٹائپس تھے کہ بھائی بہت ہی کوئی دبنگ قسم کا سیلز ہیڈ ہونا چاہیے یا ایسا ہو کہ اڑا دے. میں نے ایسے بھی دیکھے کہ بہت ہی الفا پرسنالٹی, if they are sitting in a meeting room they are leading the show. اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے ساتھ ان کی ٹیم کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گھوم رہی ہے اور وہ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہا ہے اور وہ ٹیم چلا رہا ہے. تو دیر از نو رائٹ فٹ اور رائٹ مکس فار ہیونگ اے سیلس پرسنالٹی. میں میری خواہش تھی میں نام لے سکتا, لیکن میں نہیں لوں گا کہ انڈسٹری کے بڑے بڑے نام ہیں جو بہت ہی ہمبل, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور وہ نمبرز ڈلیور کروا رہے ہیں. تو یہ سارے اسٹیریو ٹائپس ہیں, یہ مردانہ کام ہے, یہ بڑا کوئی آپ کے وہ کڑک ہیرو ہونا چاہیے, ایسا نہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ یار اگر بندہ خاص طور پہ ایکسٹروورٹ ہے, یا بندہ جھوٹ اچھا بول لیتا ہے, مکاری اچھی کر لیتا ہے, تو یار یہ بندہ سیلز میں جا سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ایک ملٹی نیشنل میں انٹرویو ہوا تھا 2013-14 کی بات ہے شاید, تو میں بڑا اس وقت اتاولا ہو رہا تھا, مطلب میرا ڈیسپریشن لیول بہت ہائی تھا کہ ابھی تک کوئی ملٹی نیشنل میرے سی وی پہ تھی نہیں, تو میں 2-3 نیشنل کمپنی میں کام کر چکا تھا. تو میں نے کہا یار یہ نوکری چاہیے ہی چاہیے. اب وہ ہوا یہ کہ اس کا پہلا انٹرویو ہوا, پہلے انٹرویو کے بعد RSM کو میں تھوڑا صحیح لگا, اس نے کہا ٹھیک ہے یار تمہاری گردن میں سریا نہیں ہے, تم اچھا ہی بندے لگتے ہو. میں بڑا ہمبل اس کے ساتھ رہا. میں یہ سمجھ گیا کہ یار گدر کا سریا جو ہے نا, سب سے پہلے تو یہ نکال کے پھینکنا ہے جب بھی کسی سیلز والے سے بات ہو اور جو منجھا ہوا سیلز کا بندہ ہو. دوسرا انٹرویو ہوا NSM صاحب سے,
تو وہ بھی ہو گیا. پھر سیلز ہیڈ سے انٹرویو ہوا. تو سیلز ہیڈ جو تھے وہ اسکائپ پہ انٹرویو تھا اس زمانے میں, تو وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں سوٹڈ بوٹڈ گیا تھا, اب میں اسکرین کے سامنے بیٹھا, تو انہوں نے سب سے پہلے فہد میاں کیا حال ہیں آپ کے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں ان کو پورا اسکین کر کے کیا تھا لنکڈ ان وغیرہ, تو بڑے بڑے نام دیکھے. میں نے کہا یار یہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے, بہت احتیاط کرنی پڑے گی. تو اس وقت ایک اوپر سے آئی, مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا, لیکن ایک ایسی چیز ہوئی جس نے اس انٹرویو کو کانورسیشن میں چینج کر دیا, اور بڑی کینڈیڈ کانورسیشن ہوئی. وہ یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا میاں کیسے ہو. میں نے ٹھیک ٹھاک سے, آپ سنائیں. کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ٹھاک. یہ بتاؤ جھوٹ کتنا بول لیتے ہو. اچھا میری جگہ کوئی اور ہوتا ہے, یا پھر اس وقت تھوڑا ایکسپیڈینٹ تو یہ تھا, میں بولتا سر کیا بات کر دی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, یہ وہ ہے, جھوٹے تو آپ کو پتہ ہے غلط بات ہے, جھوٹ بولنا یہ وہ. تو میں نے کہا سر دیکھیں میں شادی شدہ بھی ہوں اور میں سیلز میں بھی ہوں, تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں کتنا جھوٹ بول سکتا ہوں. آپ یقین کرو وہ ہنسنے لگا. تو یہ مجھے نہیں پتا جواب کیسے آیا. اس کے بعد اس نے کہا یار ویری انٹرسٹنگ. میں تو سمجھا تم بولو گے نہیں یار میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں, سیلز میں تو ایتھکس ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. میں نے کہا سر اگر میں بولتا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ بھی تو بہت بڑا جھوٹ ہوتا نا. تو کہتے ہیں یار کام کے بندے لگتے ہو. پھر اس کے بعد پورا انٹرویو گیا, میں نے وہ کوالیفائی بھی کیا. بعد میں انہوں کو منع کر دیا کیونکہ اور اچھی آفر میرے پاس آ گئی تھی, لیکن ان سے اچھی بات چیت میری ہو گئی تھی کافی عرصے, کیونکہ وہ کانورسیشن میں چینج ہو گئی تھی. تو میرا خیال سے کمیونیکیشن اسکلز جو ہے نا, سامنے والے کو بھانپنا, مرر کرنا, اس کے کریڈینشیلس کو دیکھتے ہوئے بات کرنا, میرے خیال سے سیلز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اس سے بہتر کہ آپ کو اپنا ایلیمنٹ بیچنے پہ لگا ہوا کہ بھائی بیچ دوں. دیکھو اگر آپ پروڈکٹ سینٹرک ہے نا, کہ میں یہ پانی کا گلاس بیچنا ہے اور میں پروڈکٹ کی خصوصیات پہ بات کر رہا ہوں, اور میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ فہد کو یہ پروڈکٹ کیوں چاہیے, ابھی وہ وقت ہے پروڈکٹ دینے کا یا نہیں. فرض کریں آلریڈی پانی پی چکے ہیں اور میں زبردستی پانی یا پانی کا گلاس پیچ کر رہا ہوں, یہ فیملی کے ساتھ تو نہیں ہے, جلدی میں تو نہیں ہے. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسی ٹرانزیکشن میں بیچ دیں. ہاں اسی ٹرانزیکشن میں بیچ دیں. کچھ سیلز کے موقع ہوتے ہیں جس میں آپ نے اسی ٹرانزیکشن میں بیچنا ہوتا ہے. آپ سپر اسٹور جاتے ہیں, وہاں پر جو خاتون پراٹھے بیچ رہی ہیں کسی ڈی فریزر کے آگے, انہیں اسی ٹرانزیکشن میں بیچنا ہے. وہ یہ نہیں کہیں گی کہ فہد بھائی آپ سے مل کے اچھا لگا, اگلی بار آئیے گا پھر پراٹھے لے جائیے گا. لیکن کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں, انشورنس بیچنا, کریڈٹ کارڈ بیچنا, اس میں آپ کو ملٹیپل میٹنگس کرنی پڑتی ہیں. B2B سیلنگ ہے, اس میں اوور منتھس آپ کا پورا جاتا ہے ڈسکشن, آپ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنس پہ جاتے ہیں. واپس آتے ہیں ٹورڈز جھوٹ یا چالاکی یا ہوشیاری یا مکھن لگا دینا یا سوری چونا لگا دینا. دیکھو ٹائمز ہیو چینجڈ ناؤ. پہلے کسٹمر کی آواز باہر نہیں آتی تھی, آج آپ نے کسی کو ہلکا سا چونا لگایا. میں نے ابھی آن لائن ایک پینسل برانڈ سے ایک پینسل خریدی, میں یہاں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن میں نے ہر جگہ اس کا نام لے لیا جہاں جہاں میری ملاقات ہوئی اس ایک ہفتے کے دوران کہ بھائی مجھے کمپنی نے چونا لگا دیا, 1000 روپے کی ایک پینسل بیچی جو بالکل بیکار, رائٹ. اور میں نے اس کا نام لے کے ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ بتایا. یہ نہیں کہ ان کی سیل خراب ہو جائے, کیونکہ جب انسان کا دل دکھتا ہے نا تو ہر جگہ جا کے بتاتا ہے. آپ نے کسی کو غلط چیز چپکا دی نا تو وہ ہر جگہ جا کر بتائے گا. سیلس کی ایولیوشن دیکھیں نا آپ, تو پیڈلر سے, ریڈی والے سے اب آ گئی کنسلٹیٹیو سیلنگ پہ. کنسلٹیٹیو سیلنگ کا مطلب ہے کہ آپ جائز مشورہ دیتے ہیں یہ آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے. پاکستان سے باہر آپ کہیں بھی جائیں, پاکستان سے باہر کا لفظ میں نے استعمال اس لیے کیا, ہمارے یہاں بھی ایولیوشنری اسٹیجز ہیں. کچھ پلیئرس ہیں جو کنسلٹیٹیو سیلنگ پہ گئے, ورنہ زیادہ تر وہی والی پیڈلر والی سیلنگ ہے کہ سولوشن سیلنگ پہ گئے. پاکستان سے باہر آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے دس از ناٹ فار یو. صحیح بات ہے. یا گو ٹو دیٹ شاپ. صحیح, آپ کو اس نے ایٹ لیسٹ کوئی بیچا نہیں نا تو ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی نہیں لیا آپ سے. تو سیلز میں چالاکی, مکاری, یہ والی باتیں جو نا اگین اسٹیریوٹیپیکل تھیں, آج اگلے کو پتہ ہوتا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہارورڈ کی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری چیزیں اسٹرینتھ اور وارمتھ. اسٹرینتھ آتی ہے آپ کی کمپیٹنسیز سے, یعنی فہد کو اگر بولنے پہ عبور ہے, فہد کو زبان اچھی آتی ہے, فہد کو کوئی اسکل اچھی آتی ہے, فہد فٹنس ٹرینر ہیں, تو آپ کے پاس اسٹرینتھ کا میٹر ہائر ہو گیا. وارمتھ آتی ہے انٹرپرسنل کنیکشن سے, میں ایز اے پرسن آپ کے ساتھ کتنا اچھا ہوں, میں آپ کو میرے ساتھ مل کے کمفرٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو جب کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بنتا ہے تو لوگ آپ سے چیزیں خریدتے ہیں. لوگ, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کسی سے 10 روپے اوپر دے کے خریدتے ہیں. میں 4 پھل والے کھڑے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک سے پھل لیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کئی دفعہ وہ مجھے مہنگا بھی دیتا ہوگا, لیکن میرا اس کے اوپر ٹرسٹ بنا ہوا ہے کہ یار یہ میری مطلب کی چیزیں دیتا ہے, اس کو جتنی کوانٹٹی پتہ ہے کہ مجھے چاہیے, یہ مجھے نہ اپ سیل کرتا ہے نہ مجھے یہ بلا وجہ کراس سیل کرتا ہے, یہ میری ضرورت کے لحاظ سے کرتا ہے. تو جو سیلز میں جھوٹ کا اسٹیریو ٹائپ تھا, میں اس کے خلاف ہوں. میں آپ کے جواب کو بڑا
क्लेवर कहूँगा कि आप अगर उस वक्त कह देते कि मैं सच्चा हूँ तो ये भी गलत बात थी. कोई भी इंसान हमेशा सच नहीं बोल पाता, कभी कभार हालात और मजबूरी. देखो हमारा सच या झूठ बोलना बिहेवियरल है, सही बात है, जो कि सिचुएशन के लिहाज से इंस्टिंक्ट्स पे होता है. आपको अल्लाह न करे कराची में एक डकैत आके पिस्टल रख देता है, आपने एक आईफोन रखा हुआ है और एक सादा फ़ोन रखा हुआ है एंड्रॉयड, और वो कहता है फ़ोन दो और आपने एंड्रॉयड दे दिया. बहुत ही रेयर चांसेस है कि आप बोलेंगे हाँ मेरे पास आईफोन भी है, मैं वो भी दे रहा हूँ. आप झूठे नहीं हैं आमतौर पर, 100 में से 99 दफ़ा आप सच ही बोलते हैं, एक आध दफ़ा 2 दफ़ा आपने बोल दिया. एथिक्स और मोरल्स अगर आपके ठीक है ना, तो आपकी हमेशा कोशिश होती है. मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना बहुत सारे लोगों के साथ, सेल्स के जो फील्ड में होते हैं, तो मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि भाई तुम्हारा काम कैसा. जो भी एथिक्स और मोरल्स वाला है ना, वो अपने काम से मुतमईन बहुत होता है. एट द एंड ऑफ द डे दे हैव द पीस ऑफ माइंड. उसका नंबर शायद दूसरे जितना ना भी हो रहा इनिशियली. और याद रखना, जो झूठ बोल के बेच रहा है ना, वो ट्रांजैक्शनल काम कर रहा है. एक महीने का नंबर कर लेगा, एक क्वार्टर का नंबर कर लेगा, एक हाफ का नंबर कर लेगा, एक साल का नंबर कर लेगा, लेकिन वो थ्रू आउट द करियर नहीं कर सकता. मैं अब तक जितने सेल्स के हेड्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, देखो मैंने नौकरी के दौरान एटलीस्ट 6 सेल्स हेड्स देखे डिफरेंट कंपनीज के, और एज अ कंसल्टेंट एटलीस्ट 2 दर्जन देखे. तो 30 सेल्स हेड्स के साथ मेरी हेलो हाय सलाम दुआ बड़े पर्सनल लेवल की रही है. मैं एक बड़ी कॉमन ओवर आर्चिंग थीम सब में बता दूँ ना, सारे लोगों में, हालांकि उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, उनके एथनिक बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, उनके रिलीजन डिफरेंट हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से. एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम करते हैं. रिस्पेक्ट का एलिमेंट इन्होंने नहीं छोड़ा, ये आज तक इसी बड़ी पोजीशन पे इसीलिए लोग उनको इज्जत देते हैं. ये लोग मोरल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, गलत बात को नहीं बोलना, नहीं करना. ये जब भी, तो देखो कोई CEO या डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा है ना, तो ऐਵੇਂ तुक्के में नहीं पहुंच जाता. ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि शिवाजी ने जाके इम्प्रेस कर दिया और एक दिन में बन गए. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी. तो ये बेसिक्स लाजमी हैं सेल्स में भी. मैं सेल्स पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं एथिक्स के ऊपर ज़रूर बात करता हूँ. एथिक्स एंड मोरल्स, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. अच्छा, सेल्स वालों की मैंने एक बात नोट की है कि सेल्स वाला सेल्स करने से बेहतर नहीं होता, या फिर उसकी कैपेबिलिटीज़ जाननी जाती. 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक फॉलोअप, दूसरा नेगोशिएशन. ठीक है. तो तुम्हारे सेल्स करियर में या ट्रेनिंग करियर में कोई ऐसा फॉर्मूला जो तुमने दोनों के लिए क्रैक किया हो अलग अलग, कि नेगोशिएशन में क्या चीज़ क्लिक करती है, हाउ शुड वन नेगोशिएट, और दूसरा फॉलोअप. क्योंकि फॉलोअप भी तो ये नहीं है कि आज बात की, कल एक ईमेल डाल दी, परसों कॉल कर ली, ये भी फॉलोअप का तरीका नहीं होता. तो इन दोनों चीज़ों के लिए अगर मैं बोलूँ डिफरेंट कोड्स टू क्रैक क्या होंगे? पहले बात करते हैं फॉलोअप पे. जब फॉलोअप को मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्लोजर. मेरे एक सेल्स के मेंटोर थे, उन्होंने एक दफ़ा मुझे फीडबैक दिया था कि यार तुम्हें अपने क्लोजर पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है. यू कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज़, इनिशिएटिव्स, तुम उन्हें बड़े ज़ोर से स्टार्ट करते हो, फिर तुम उन्हें छोड़ देते हो. ठीक, और वो कहीं दफन हो जाते हैं, फिर कोई बुला के पूछते हैं तो तुम्हें याद आते हैं, फिर तुम उसकी तरफ दौड़ते हो. तो उन्होंने कहा था आदत ये डालो कि उन इनिशिएटिव्स को लिखो कहीं पे, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको तब क्रॉस आउट करना, और अगर वो नहीं होता तो अगले पेज पे ले जाओ. तो फॉलोअप की आदत यही चीज़ है कि आपने किसी क्लाइंट से बात की, उसने कोई चीज़ खरीदी, नहीं खरीदी, उसने कहा 3 महीने बाद कॉल कीजिएगा. अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ FMCG सेल्स की बात नहीं कर रहा, इन जनरल सेल्स की अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस दी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बात कर रहा हूँ. कुछ जगहों पे जैसे इंश्योरेंस है, उसकी नेगेटिव डिमांड है. आप किसी के पास जाएँ तो कोई किसी को भी इंश्योरेंस नहीं चाहिए ना, आपको बड़ी ख़तरनाक पिक्चर दिखानी पड़ती है. मेरे पास जब एक साहब इंश्योरेंस बेचने आए थे, उन्होंने बोर्ड पे आके लिखा लाइफ, LIFE. फिर उन्होंने कहा जी L से हैं लाइबिलिटीज़, E से हैं एक्सपेंडिचर्स. मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा. कहने लगे इफ़ आप जिंदा रहे तो. मैंने कहा वेरी नाइस, थैंक यू, आपने एक सोच मेरे जहन में डाली. उन्होंने उसके बाद कहा कि जी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ. उन्होंने खातून की तस्वीर दिखाई, वो खातून चेक ले रही थी. मैंने कहा ये आपकी टॉप परफॉर्मर है? कहने लगे नहीं नहीं, ये बेवा हैं, तो इन्हें हस्बैंड की वफ़ात के बाद पैसे मिले. अच्छा, इतनी स्केरी पिक्चर पेंट कर दी, और फ़ौरन मैंने मना भी कर दिया थोड़ी देर बाद कि बस भाई जो आप बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा था. मेरे साथ मेरे कलीग बैठे थे ऑफिस के, वो भी पूरी कहानी सुन रहे थे. मैं कन्वर्ट नहीं हुआ, उन साहब ने थोड़े दिन बाद उसको बुलाकर पॉलिसी ले ली. तो एट टाइम्स आपकी सीडिंग जो होती है वो शायद जनवरी में हुई हो, उसका रिजल्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आए. फॉलोअप नहीं लेंगे आप तो अगले के जहन से तो चीज़ निकल गई. एक बात समझें, मुझे कोई सेल्स पिच देकर गया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी. अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि इंसान की ना में भी थोड़ा बहुत हाँ होती है कि यार देखूंगा,
صحیح سے منع نہیں کرتا نا, صحیح سے منع نہیں کیا کھل کے کہ بالکل نہیں چاہیے. اب کہیں پر بھی گنجائش ہے کہ بالکل نہیں چاہیے کی جگہ کہ ہاں دیکھ لیں گے. کوئی مجھے سولر پینل بیچنے آ رہا ہے, وہ مجھ سے بات کرتا ہے, میں کہتا ہوں اچھا ایویلویٹ کر لوں گا, دوبارہ ملنے آنا. وہ دوبارہ ملنے آنے کی ذمہ داری آپ پر ہے. یا کسی نے کوئی چیز خریدنے کا وعدہ کیا تھا تو اس کی ڈلیوری سے لے کر اس کی انسٹالیشن تک. میں نے کانٹیکٹ سینٹر انڈسٹری میں تھوڑا عرصہ ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ کام کیا تھا, تو وہاں پر ایک بڑا اچھا فنکشن یہ تھا کہ جب لوگوں کے گھروں میں کیبل ٹی وی لگ جاتا تھا تو کال کر کے پوچھتے تھے کہ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی شکایت تو نہیں ہے, آپ مطمئن ہیں, اپنی ایویلویشن دیں, ریٹنگ دیں. ہمارے یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے. کچھ ریسٹورینٹس ہیں ہمارے کراچی کے اچھے جن کے یہاں یہ عادت ہے کہ کچھ کھانا کھلانے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا, کوئی کمی تھی, بیشی تھی, تو اسی وقت ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں سیلز میں آفٹر سیلز سپورٹ اور جو ریورس لاجسٹکس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج آپ لوگ کچھ بیچ رہے ہیں, آن لائن بیچ رہے ہیں اور اس کے واپس آنے کا میکینزم نہیں ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک الیکٹرانکس آئٹم لیا, مائکرو ویو لیا, ایک اچھی بڑی کمپنی کا. دکان والے نے اس کو صرف بجلی آن کر کے ہمیں دکھایا, لائٹ جلتی ہے, اور گھر بھیج دیا. گھر لا کے پہلی خواہش تھی کہ نئے مائکرو ویو میں نا میں پاپ کارن بنا کے کھاؤں. اب جب آپ نے رکھا اس کو, وہ نہیں چلا, وہ گول گول گھوم رہا ہے لیکن گرم نہیں کر رہا, تو دل ٹوٹا. ریٹیلر کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی ہماری ذمہ داری ختم, ہم نے تو یہاں چیک کرا دیا تھا. کمپنی میں بات کی, انہوں نے 24 گھنٹے میں نمائندہ بھیجا, ٹھیک ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن آپ کا دل ٹوٹا. اس دوران میں سوشل میڈیا پہ جتنی الٹیاں کر سکتا تھا کر دی تھی کہ یہ برانڈ مت لینا, اس میں یہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا, فیکٹری کی طرف سے کوئی تار ان کے جو میگنیٹرون ہوتا ہے اس میں لگا ہوا نہیں تھا, یا جو بھی انٹرنل چیز تھی. تو اگر وہ گھر پہنچنے کے بعد کمپنی کی طرف سے کال آ جاتی کہ یہ آپ نے انسٹال کیا, کیسا لگا, کیا ہوا, یا معذرت کے لیے کوئی چیز آ جاتی کہ بھائی یہ سوری کا کارڈ لے لیں ہماری طرف سے, ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا. تو فالو اپ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سیلز کرنا, بیچنے کے بعد بھی چیک کرنا کہ چیز ٹھیک چل رہی ہے, آپ کو اچھا لگا, آپ اس کے بارے میں کوئی رائے دیں. ہمارے کچھ اچھے سیلنگ پلیٹفارمز ہیں جو یہ پریکٹس رکھتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بیچنے کے بعد ای میل آتی ہے یا کوئی فیڈ بیک کے اوپر. کچھ اچھے اسپتال یہ کام کرتے ہیں, آپ ٹیسٹ کروا کے نکلیں تو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. سو دا کمپلیٹ فیڈ بیک لوپ شوڈ بی دیئر, اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. دوسرا کیا تھا؟ نیگوسیشن. اچھا اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جو آپ نے پوچھی, نیگوسیشن. دیکھو نیگوشیٹ تب ہوتا ہے جب چیز سیل نہیں ہو پاتی. اگر آپ اتنا اچھا آئیڈیا بنا کر لے گئے کہ اگلے نے فوراً یس کہہ دیا تو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ریئل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ کچھ بھی کریں اگلا نیگوشیٹ کرتا ہے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, اف سم ون گوز اینڈ ووز اے لیڈی فار میرج, تو وہ پہلی فرصت میں ہاں نہیں کہے گی نا. وہ یہی کہتی ہے جی ہمارے یہاں آپ کی ذات میں نہیں کرتے, ہمارے یہاں یوں نہیں ہوتا, ابو نہیں مانیں گے. وہ پہلے میں چماٹی پڑ جاتا ہے. ہاں نہیں, آپ کو پڑھا ہوگا, مجھے میرا ایک ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا. اگر آپ رینڈملی جا رہے ہیں, اگر آپ رینڈملی گئے پھر آپ بہت کریجس رہیں. میں تھوڑا کیلکولیٹڈ رہا ہوں اس معاملے میں. ہاؤیور آپ کو یہ چیز بھی سننی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بیچنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگلے کی کیا سچویشن ہے, اس کے کیا پینز اینڈ گینز ہیں. آپ نے اس کی ایمپیتھی میپنگ کرنی ہوتی ہے کہ یہ انسان کس حالات میں ہے, اس کے ساتھ کیا چیزیں, اس کو کیا چاہیے تو کیوں چاہیے, اور کیوں نہیں لے رہا یا نہیں لے رہی یہ چیز. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے. جب آپ جاتے ہیں تو آپ بہت ویل پریپیئرڈ جاتے ہیں. سارے پاسبل آبجیکشنس جو ٹیبل پہ آ سکتے ہیں ان کے پاسبل جوابات. فوراً جواب نہیں ہے تو لازمی نہیں کہ نیگوسیشن ایک نشست میں کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی نیگوسیشنز تب ہوتی ہیں جب بارگیننگ پاور برابر ہو یا آپ کے پاس زیادہ ہو. صحیح بات ہے. آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں نا, کووڈ کے دنوں میں اگر میں ویکسین بیچ رہا تھا تو میرے پاس ٹیک اٹ اور لیو اٹ والا بارگیننگ پاور تھا. اگر بارگیننگ پاور بائر کے پاس زیادہ ہے اور آپ کے پاس کم ہے, اس کے پاس آپشنز زیادہ ہیں, تو آپ نے ری تھنک کر کے, ری ورک کر کے نیا پروپوزل یا چیزوں کو امینڈ کرنا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ڈفرینٹ انڈسٹریز دیکھ رہا ہوں, کریڈٹ کارڈز میں, انشورنس میں بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا. اب اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں نا, میں آپ کا کریڈٹ کارڈ اس شرائط پہ نہیں لے سکتا, کوئی اور آفر دینے کی کوشش کرتا ہے, رائٹ. سو اٹس آل اباؤٹ گیٹنگ ٹو اے یس بائی انڈرسٹینڈنگ دی ادر پرسن, اور لسننگ بہت اچھی ہونی چاہیے. سوالات بہت پوچھنے ہیں آپ کو کہ اس کی ضروریات کیا ہیں.
صحیح بات ہے. پروڈکٹ سے سینٹر ہٹا دیں, اپنا فوکس ہٹا دیں. آپ کو کسٹمر پہ فوکس کرنا ہے کہ تمہیں یہ چیز, اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کسٹمر آپ سے نہیں لے رہا, یہ بڑا کامن پریکٹس ہے ان بینکنگ اینڈ ان انشورنس کہ وہ آپ سے دوسری لیڈ لے لیتے ہیں. اچھا فہد بھائی آپ کو یہ نہیں چاہیے کسی 2-4 رشتہ داروں کے نام نمبر بتا دیں, کیونکہ لیڈ سے لیڈ جنریٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو نیگوسیشن پہ اگر میں واپس جاؤں, آپ کو بہت سارے تھیوریٹیکل چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں, بیٹرنا پڑھا دیتے ہیں, صحیح ہے, بیسٹ آلٹرنیٹو نیگوشیبل ایگریمنٹ, زون آف پاسبل ایگریمنٹ, صحیح. ایک تو یہ والی نیگوسیشن یا بارگیننگ ہوتی ہے نا جب لائٹ ہاؤس پہ کرتے ہیں, آپ جاگرز لینے گئے, خان صاحب بول رہے ہیں 5,000 کا, آپ اس سے شروع ہوئے 50 روپے سے, آپ کو پتہ ہے دے دے گا 500 سے 800 کے بیچ میں, کہیں پہ بات ٹوٹ جائے گی. یہ تو ٹرانزیکشنل ہے. جب آپ نیگوسیشن کو بڑے لیول پہ لے جاتے ہیں, فرض کریں آپ الٹرا ساؤنڈ مشینز بیچنے گئے ایک گروپ آف ہاسپٹلس کو جس کے پاس آپشنز ہیں جنرل الیکٹرک, سیمنز اور بھی 10 طرح کے پلیئرس کے, تو اس کے ساتھ جب بارگیننگ ہو رہی ہوگی تو بہت سارے ویریبلز ہوں گے, پرائسنگ کے علاوہ کریڈٹ ٹرمز, آفٹر سیل سروس, سپورٹ انجینئر. تو نیگوسیشن پہ تھیوری پڑھنے سے زیادہ سب سے آسان ترین چیز جو آپ کر سکتے ہیں, گو ویری ویل پریپیئرڈ. Spend 90% of your time for that conversation which is going to take place. 10% of the time is spent in that conversation. اس سے پہلے کی جو تیاری ہے نا, کچھ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں پاکستان میں جو کہ ماڈرن ٹریڈ میں ہیں, ان کے بائرس کے پاس نیگو شیٹ ہوتی ہے, نیگوسیشن شیٹ, کہ ہمیں اس سے کس کس چیزوں پہ بات کر سکتا ہوں اور کیا کیا فیکٹرز ہیں جن پہ میں نے اس سے گپ لگانی ہے. اور ون ون رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم چلتی ہے. اچھا اس میں سین یہ ہے کہ جب آپ پرسنل سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا خاص طور پہ سیلنگ یور سیلف فار اے جاب اپرچونیٹی, اس میں بھی نیگوسیشن ہوتی ہے اور اچھی خاصی ٹف ہو جاتی ہے. جو تم نے کہا نا کہ آپ کا جو پلڑا کس کا بھاری ہے, تو یہ میرے ایک انٹرویو میں ایک سین ہوا تھا کہ اگین ڈیسپریشن تھی, ایک اور اچھی کمپنی آ گئی تھی اور بڑا نام تھا, تو میں گیا, ان کے CFO بھی بیٹھے ہوئے تھے, سیلز ہیڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میری پرانی جاب سے 35-40% اوپر. تو انہوں نے کہا کیوں, تو میں نے کہا نہیں میں 25% کہا تھا, 25% اوپر. تو لوگوں نے مجھے کہا تھا بھاری آنا, اوپر سے آنا. تو میں نے 25% کہا. اچھا جب انہوں نے کیوں بولا تو میں نے کہا شاید میں نے کم مانگ لیا ہے. تو میں نے کہا کیوں, میں نے کوئی کم بات کر دی ہے, کچھ کم بول دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں 25% بھی کیوں, آپ کو تو 5% پہ بھی آ جانا چاہیے. تو میں نے کہا سر بولا دیکھیں, انہوں نے مجھے بتایا دیکھیں نیگوسیشن میں اس وقت یو نیڈ دیٹ, صحیح ہے, وی ہیو گاٹ تھاؤزنڈس آف ایپلیکیشنس, آپ یہ دیکھ لیں بہت ساری سیریز پڑھی ہوئی ہیں, تو آپ یہ دیکھ کے اگر آپ نے یہی نہیں سیکھا کہ آپ کو نیگوشیٹ کس طرح کرنا ہے, اگر آپ نے یہ ایویلیویٹ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ایویلیویشن کر کے جائیں, تو آئی ایم ریئلی سوری یو آر ناٹ فٹ فار دا جاب. آپ یقین کرو میں گھٹنوں پہ بیٹھ گیا, میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں, آپ جو بولیں گے ہم کریں گے. تو پلڑا بھاری ہونے والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ نیگوسیشن میں بہت ضروری ہوتا ہے, لوگ یہی کنسیڈر نہیں کرتے, بس منہ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, بیلنس آف پاور کے علاوہ کمرے میں کتنے لوگ ہوں گے, آپ کی طرف سے 2 ہیں, ان کی طرف سے 5 ہیں, ٹیبل کے کس اینڈ پہ آپ بیٹھیں گے, ٹیبل کا اسٹرکچر کیسا ہے, میٹنگ روم کتنا بڑا ہے, یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کا لوگ ہوم ورک کرتے ہیں. جو اچھے نیگوشیٹرز ہیں انہیں ساری کتنے ایریاز آف بزنس سے لوگ ہیں آپ کے پاس, سپلائی چین کے ہیں, فائنینس کے ہیں, کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی آرگیومنٹ آ گیا تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. آل آف دیٹ آپ اپنا ہوم ورک یہ بھی کر کے جاتے ہیں کہ میرے علاوہ اور کون سا سپلائر ہے, اس نے اندازاً کیا پیسے کوٹ کیے ہوں گے. کئی دفعہ تو آپ کو وہ نیگوشیٹ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ہائی بال نمبر پھینکا اور اگلے نے جو ہے اس کو, جیسے آپ کو اس نے چھکا مارا, تو آبویسلی آپ کے پاس بارگیننگ پاور ابھی نہیں تھی. صحیح بات. لیکن اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ایسا ہوتا ہے, آپ کسی سینئر رول کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے علاوہ 3-4 کینڈیڈیٹس ہیں, آئی ایم لیٹس سے امنگ دا ٹاپ 2-3, تو کمپنیز کو بھی حرج نہیں ہونا چاہیے اچھے پیسوں پہ. اور پرسنل سیلنگ میں اکثر لوگ اپنی جو اپروچ ہوتی ہے نا اس کو کنٹیکسچوئلائز نہیں کرتے کہ ان حالات کے لحاظ سے میں اس سچویشن کے لحاظ سے میں کیسے فٹ بیٹھتا ہوں. وائی می, لوگ صرف ایک جنرک سیلز بیچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم ویری گڈ ایٹ نمبرز, آئی ایم دس. آپ نے اپروچ کو کنٹیکسچوئلائز کرنا ہے کہ ان دس پرٹیکولر رول آپ کو چاہیے ایک ایسا انسان جو نمبرز میں بہت اچھا ہے اور میں وہ انسان ہوں کیونکہ میں نے پاسٹ میں یہ 3 کام کیے ہیں. اچھا بہت زیادہ چھوڑو بھی نہیں بننا. لوگوں کو دیکھا ہے کہ سپرمین بن جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا, میرے کو سب آتا ہے. نہیں, آپ آنیسٹ ہیں کہ بھائی ٹیم ورک تھا, میں نے تھوڑا بہت یہ کیا, کچھ چیزیں میری ویک بھی ہیں میں نے, لیکن ان کو اوور کم کر لیا. کاٹ کی ہانڈی ایک بار چڑھتی ہے. آپ انٹرویو میں جھوٹ بول کے انٹر تو ہو گئے آرگنائزیشن میں, آپ نے وہ سب کچھ نہیں کیا, وہی کام اگلے دن چھوڑ کے آ گئے, یہ آپ تو بول کے آئے تھے, تو آپ 3 مہینے بعد ٹاٹا بائے بائے. آپ پھر لنکڈن پہ لکھ رہے ہوں گے آئی ایم تھرلڈ ٹو اناؤنس فلانا.
اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے کریئر سوئچ کیا, تم اپنے کام کی طرف آئے, اور یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ بڑے بڑے نام منسلک رہے ہیں تمہارے اپنے نام کے ساتھ, سیلس ٹریننگ کے حوالے سے, سیلس کے کریئر کے حوالے سے. تو سیلس کے کریئر نے یا سیلس کے ایکسپیرئنس نے ڈو یو تھنک ہیلپ کیا ہے اس سوئچ میں, یا اگر سیلس کا کریئر نہ ہوتا یا اتنا ایکسپیرینس نہ ہوتا, اتنا مطلب اس طرح سوئچ کر پاتے نہیں, اگر آسان تو نہیں تھا خیر, تو اس طرح سوئچ کرنے کی ہمت ہوتی؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے اسی چیز کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوشش کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں نا, میں خود بھی پڑھ رہا ہوں, وقت کے ساتھ مجھے بھی اپنے آپ کو اور ایوالو کر رہے ہیں. آئی نو دیٹ جس چیز کو میں خود کر چکا تھا, فرسٹ ہینڈ نالج تھی, مجھے اس دنیا کا پتہ تھا. جب میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آئی ایم سچ اے اسٹوری ٹیلر کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. لائف آف پائی اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں جس طرح وہ اسٹوری سناتا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ چیزیں ایکسپیرینس کر کے بتا رہا ہوتا ہے اپیرنٹلی. جو کوئی بھی وداؤٹ سیلز ایکسپیرینس سیلس ٹرینر بننے کی کوشش کرے گا, دیکھیں آپ کی باتیں بہت سپرفیشل ہوں گی. جب آپ نے خود منتھ اینڈ کروایا ہو, آپ نے ہڑتالوں میں کام کیا ہو, آپ کو ٹف حالات میں نمبر کرنے کا تجربہ ہو, آپ سے نمبرز نہیں بھی ہوئے ہوں, آپ کو ڈانٹیں بھی پڑی ہوں, آپ نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے نا, سارے سردی گرمی ساون سارے موسم دیکھے ہوئے ہیں. دیکھو میں قرآن کنٹیکسٹ میں لنک کروں گا تو یقین کے نا 3 درجے, علم الیقین نوئنگ دا ٹروتھ, عین الیقین وٹنسنگ دا ٹروتھ آنکھوں سے دیکھ لینا, حق الیقین ایکسپیرینسنگ دا ٹروتھ. جب آپ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو پورا امرس ہو کے کہ یار یہ کام ٹف ہے, آرڈر بکر کی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہے, وہ بائک پہ جاتا ہے, چیزیں کرتا ہے, شاپس وزٹ کرنا, تو آپ کو ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک ایمپتھی آ جاتی ہے. اور کریج الحمد للہ اس لیے آئی, دیکھو بھائی میں ایسے لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا رہا جو ان کاموں میں تھے یا جنہوں نے خود کا کام کیا, تو میں نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا نا. میں نے اپنے پاس ایک ایسا کام کیا کہ میں ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں جہاں پر انکریج کرتے ہیں کنسلٹنسی, تو الحمد للہ میں کنسلٹنسی ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں. رسک لینا ہر کسی کے لیے نہیں ہے, میں فالس موٹیویشن نہیں دوں گا, بالکل میں بلا وجہ ہر کسی کو نہیں کہوں گا کود پڑو تیر جاؤ گے یہ وہ. ہر انسان کی رسک ایپیٹائٹ الگ ہوتی ہے, اس کے سرکمسٹانسز الگ ہوتے ہیں. جب وہ کسی قابل ہوتا ہے, سوچ تو میں 2016 سے رہا تھا, شروع 2021-22 میں کیا. ایک صحیح وقت آیا جس وقت آپ کو لگا کہ یار لیٹ سے رسک ایسا ہے کہ کودوں گا تو 2-4 فٹ کے فاصلے سے رہ رہوں گا, پار ہو ہی جائے گا. لیکن اگر 100 فٹ دور ہے تو وہ بڑا ٹف رسک ہوتا ہے, لوگ وہ بھی لے لیتے ہیں. تو سیلس کی نوکری کا بہت بڑا رول اس لیے رہا بھائی, رسک ٹیکنگ بہت زیادہ تھی. کراچی میں جس دور میں ہم آپریٹ کرتے تھے تو سال کے 365 میں سے 65 دن تو اسٹرائک ہوتی تھی ماشاء اللہ سے, اور اس کے اندر آپ جب کام کر رہے ہوتے تھے, دکانیں کبھی بند ہو رہی ہیں, کبھی کھل رہی ہیں, کبھی یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, کبھی کچھ ہوا ہوا ہے, تو آپ نے یہ تو دیکھا تھا کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے, آپ تھوڑی سی سین اپروچ رکھ کے چلیں, چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. اور رہی بات, ابھی بھی میں ماڈیولز نا ڈرائنگ روم میں یا بورڈ روم میں بیٹھ کے نہیں بناتا. میرے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے, میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں 1 سے 2 دن آپ کے دفتر آؤں گا, آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, سائلنٹلی آبزرو کروں گا, آپ کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے ساتھ شیڈو ورکنگ کروں گا, ان کی موٹر بائک پہ جاؤں گا. جب آپ ان کے ساتھ موٹر بائک پہ جا کے ریالٹیز دیکھتے ہیں نا, تو کلائنٹ نے جو آپ کو بورڈ روم میں بریف دیا ہوتا ہے نا, اس میں اور ایکچوئل میں بہت فرق ہوتا ہے. کیونکہ ریالٹی آن گراؤنڈ پہنچتے پہنچتے چائنیز ڈسپر والی چیز ہو جاتی ہے کہ بولا آپ نے بلا ہوتا ہے, وہاں جا کے پلا ہو جاتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. اپروچ سمپل کیا رکھنی ہوتی ہے بھائی, میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا کنسلٹنسی یا ٹریننگ کرتے ہوئے جو کلائنٹ کے کام کو سوچنے سمجھنے کے بعد کام کرتے ہیں, اور ہمیشہ روم فار امپروومنٹ اس طرح رکھتے ہیں کہ فیڈ بیک کے بعد ماڈیولس کو بہتر کرتے رہے. عقل کل کوئی نہیں. صحیح بات ہے. اگر عقل کل والی سوچ آپ کے اندر آ جاتی ہے نا تو آپ شیطان ہیں. شیطان نے یہی کہا تھا نا, میں تو عقل کل ہوں, میرے سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہے. سو زومنگ آؤٹ, that continuous improvement mindset that needs to be there. You have to be humble enough to take all the feedback. آپ فیڈ بیک کے بارے میں کان کھلے رکھیں, seek for feedback, اور experience the first hand knowledge. جائیں کلائنٹ کا بزنس سمجھیں. ساتھ کے ساتھ میں نے یہاں سینس اینڈ اسٹوریز پہ ایک دفعہ سیشن رن کیا تھا, تو اس سے پہلے آ کے میں نے پہلے ان کا پورا سینسری لیب اور چیزیں ویزیں دیکھی تھیں, کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سمجھا تھا, پھر میں نے بات کیا تھا. تو افیکٹونیس تبھی آتی ہے. زبردست.
اچھا سیلس کے جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں میں نے کافی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے اگر ڈفرینٹ انڈسٹریز میں سوئچ کیا تو سب سے پہلے تو چیلنج یہ آتا ہے کہ سامنے جب آپ کے ٹیم ممبرز ہیں نا جو صدیوں سے بیٹھے ہوئے وہیں پہ اور آپ کو نیو انٹرنٹ ہے اور آپ کیمیکلس کے بعد آئے ہیں فوڈ بیچنے, تو یہ ہوتا ہے یار دیکھ یہ کیمیکلس کی طرح نہیں بکتا, صحیح ہے. اور اگر آپ ماچس کی ڈبیا بیچنے گئے ہیں تو وہ بولتا ہے بھائی یہ فوڈ کی طرح نہیں بکتی. میرا خیال میں کیونکہ ظاہر ہے جو ہائر کرتے ہیں وہ بیوقوف تو نہیں ہے نا اوپر بیٹھے ہوئے, وہ سیلس کے فنڈامنٹلز دیکھتے ہیں جس میں سے نیگوسیشن آنی چاہیے, کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے. سیلس کے فنڈامنٹلز میں بھائی 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں, کسٹمر یا کوالٹی کے بارے میں بات کرتا ہے, پرائسنگ کے بارے میں, اور ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات کرنی ہوتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سیلس کے فنڈامنٹل پہ اگر آپ کام کر لیں تو آپ دنیا میں کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں؟ اور وہ کیا فنڈامنٹلز ہے 2-3 جو میں نے بتایا؟ دیکھو سب سے پہلی چیز جس پہ کام کرنی ہوتی ہے نا وہ فنکشنل اسکل نہیں ہے, وہ آپ کی سافٹ اسکل ہے وچ از اباؤٹ یور ایبلٹی ٹو لرن نیو تھنگس اور نیو انڈسٹری اور نیو کیٹیگری وچ از یور ایجلٹی, لرننگ ایجلٹی. لرننگ ایجلٹی جس انسان کی اچھی ہے نا کہ وہ کتنی جلدی اڈاپٹ کر جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. دنیا میں سب سے زیادہ وائڈ اسپریڈ جو اسپیشی پایا جاتا ہے نا وہ ڈومیسٹیکیٹڈ کیٹ ہے. یہ سب سے ایجائل ہیں, یہ ہر حالات اور واقعات کے لیے ایسے ایڈجسٹ کر لیتی ہیں, کسی سے پنگا نہیں لیتی ہیں, کسی پہ بھونکتی نہیں ہیں. بلی آپ کو ہر جگہ ملے گی دنیا میں, کہیں چلے جاؤ, سائبیریا سے لے کر سہارا تک. کتوں کو پنگے لینے کی عادت ہے, ٹھیک ہے, وہ مالک کے لیے زیادہ وفادار ہو جاتے ہیں, زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو بیچارے پھنس جاتے ہیں. ایجلٹی پہ میں بات اگر کروں, آپ نے اگر اپنے اندر ایجلٹی رکھنی ہے تو آپ کو سب سے پہلی جو چیز سیکھنی ہوتی ہے دیٹ از انلرن. کہ جو پچھلا تھا اس کو میں ریلیٹ ضرور کروں لیکن ہر بات میں یہ نہ لوں. میں نے لوگوں میں ٹینڈنسی کیا دیکھی ہے, وہ لیٹ سے بیچ کر آ رہے ہیں موبائل کی سمس اور وہ آئے ہیں انشورنس کی کمپنی میں, وہ ہر بات میں بولیں گے میری کمپنی میں تو ایسا ہوتا تھا, یہاں پر یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. بھائی دیکھو یہ جو لوگ کمپنی چلا رہے ہیں نا نئے والے ہیں, یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ آتے ہی گھر کا سب کچھ بدل دیں, آپ گھر کی نئی بہو ہیں, گھر چمکدار کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ لوگ پہلے سے چلاتے آ رہے ہیں, دے نو دیئر اسٹف. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کی کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں جو میں تب پلگ ان کروں جب میں پہلے ان کی پریکٹسز کر کے دکھا دوں. کریڈیبلٹی کب آتی ہے؟ جب آپ ایگزسٹنگ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں, پھر آپ ویلیو ایڈیشن کریں, ہاں جی میں مزید بہتر کر سکتا ہوں. سو ان لرن کرنا بہت ضروری ہے. ان لرن کی بڑی اچھی اگزامپل دی تھی ایک بڑے مشہور کارپوریٹ ٹرینر ہے رضوان بشیر, یہ ان کے الفاظ ہیں تو میں ان کے نام کے ساتھ دوں گا. انہوں نے کہا تھا کلمے سے ریلیٹ کرو اس کو. کلمہ آپ کا شروع ہوتا ہے لا سے, جو پہلا کلمہ ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے کہ ان لرن کرو, نہیں ہے کوئی معبود. اس کے بعد پھر آپ اگلی بات کی طرف جاتے ہیں. تو جب آپ نئی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے پہلے یہ سیکھنا یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. پچھلے والوں کا میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ضرور ہے, میں پہلے ان کے ویز آف ورکنگ کو دیکھوں, ان کے یہاں کیا اپروول اسٹرکچرز ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا آتے ہی بات کرتے ہیں یار آپ لوگ سیپ کیوں نہیں لگا لیتے, کیوں لگائیں سر, اگر ہاں آپ لوگ اسٹاف کو یہ گاڑی کیوں نہیں دیتے. بھائی ان کا کام جس طرح چل رہا ہے چلنے دو. تم ابھی نئے آئے ہو, پہلے کام ڈلیور کر کے دکھاؤ, اپنی کریڈیبلٹی بناؤ. جب اوپر کے عہدوں میں جاؤ گے تو یہ والے چینجز لانا, ضرور شیئر کرو ایکسٹرنل بیسٹ پریکٹسز. لیکن ہر انڈسٹری ہر کمپنی الگ ہے. جب آپ کو یہ ریالٹی چیک پتہ ہوتا ہے نا, میں نے جتنے ایجائل لوگ دیکھے نا جو جا کے کمپنی میں انہیں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اچھا یہ جو رنگ میں رنگ جانا ہے نا, اس کو صوفی ازم سے بڑا وہ ملتا ہے, کیونکہ کچھ ریلیجنز میں پریکٹس ہے کہ وہ اپنے کلر میں بچے کو غسل دیتے ہیں, تو کہتے ہیں ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکتا سوائے اللہ کے. تو رنگ میں رنگنا بھی بڑا ضروری ہے کمپنی کے لحاظ سے, اور آبویسلی اللہ سے مانگ کے آپ جائیں گے اس میں نے پہلے جو بات کی تو اس پہ بلڈ کروں گا. ایجلٹی کے ساتھ جائیں, ان لرن کریں. لرننگ میں آپ کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ 60 سال کی عمر میں بھی بولیں گے میں بالکل چھوٹے بچے کی طرح سیکھنے کی جد و جہد کروں گا. جس میں سیکھنے کی جد و جہد نہیں ہوتی نا وہ لوگ مارے جاتے ہیں. ادروائز دوز ہو وانٹ ٹو لرن, وہ ہر آرگنائزیشن میں دنیا کے ہر ملک میں. میں نے آج تک اپنے جان پہچان میں کسی پاکستانی کو پاکستان سے باہر جا کے بے روزگار رہتے نہیں دیکھا. ریزن کیوں ہے؟ یہاں پہ کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, جان لگاتے ہیں, سروائیول کے لیے کمانا ہے, فیملی کے لیے کمانا ہے. تو الحمدللہ دے آل ڈو ریئلی ویل. صحیح. اچھا بیڈ باسز, کیونکہ سیلز میں ہو یا خیر یہ تو خیر اوور آل کارپوریٹ کی بات ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں یہ بیڈ باسز مجھے بہت جلدی مل گئے, جس کی وجہ سے پوری لائف سیٹ ہو گئی. بہت دفعہ لوگوں کو اگر بیڈ باسز جلدی نہیں ملتے ہیں نا تو ان کے جب تھوڑے سے کہتے ہیں نا کہ کمفرٹ زون ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ایک بینچ مارک ڈیولپ ہو جاتا ہے, باس ایسا ہونا چاہیے. سو ڈونٹ یو تھنک بیڈ باسز ایکچولی گیٹ دا ورک ڈن,
اور یہ ضروری ہے لوگوں کو ملنا. اچھا, بیڈ باسز کی ڈیفینیشن میں سمجھنا چاہوں گا ڈیٹیل میں. بائی بیڈ باسز ڈو یو مین ٹف باسز؟ بالکل, جو آپ کو کمفرٹ زون سے پش کرتے ہیں باہر, جو بیسیکلی چیلنج کرتے ہیں آپ کو. ہمارے تو وہی ہوتا ہے نا. اچھا, میں اس کی ڈیفینیشن کو بیڈ باس نہیں ٹف باس کہوں گا. دیکھو, ٹف باس یو آر اے فٹنس ٹرینر. اصل میں تھوڑا سا اس کو وہ کرنا چاہوں گا, سوری بات کاٹ رہا ہوں. اصل میں ایک دو ایکسپیرینسز میرے ایسے رہے, جیسے ایک دفعہ مجھے باس ملے, میری پہلی دوسری جاب تھی, دوسرا سوئچ مارا تھا. پہلی کیونکہ شروع میں تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے نا, 6 مہینے میں ہاپ کرتے ہیں. تو ایک جو میرے باس جو ہیں, میرے باس کے باس میرے باس کی پٹک کے بجا رہے تھے. تو باہر آوازیں آ رہی ہیں, انہوں نے کہا فاض اندر آئیے. میں اندر گیا, مجھے دوسرا تیسرا دن تھا. پھر میرے سامنے بجانے لگے اس کی. تو میرے سامنے تو اس کو بیسیکلی وہ کرنا چاہیے تھا نا, تھوڑا سا میلو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کچھ پیسے پھنسے ہوئے تھے کسی کے پاس, اور وہ کہہ رہے تھے, اس کو گالیاں سنا رہے تھے, موٹی موٹی گالیاں دے رہے تھے کہ کچھ بھی کرو, یہ پیسے لاؤ, 180 دن ہو گئے, میں کچھ نہیں جانتا, اس کا سر پھوڑو, اس کا خون نکالو, کچھ بھی کرو. صحیح ہے. اب ہوا یہ کہ وہ بندہ باہر آیا. اچھا, مجھے صرف انہوں نے دکھانے کے لیے بلایا تھا کہ میں کتنا ٹف ہوں. تو جب وہ باہر آ گئے تو میں نے باس سے پوچھا, میں نے کہا یار ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کسٹمر کو مطلب ماریں کوٹیں, یہ کریں وہ کریں. تو وہ بولتا پوچھ لی جا کے اس کی ایسی ہٹی. میں نے کہا واقعی پوچھ لوں, کہہ رہا ہاں پوچھ. تو میں گیا, میں نے کہا سر میں کم ان, تو وہ کہتا جی آئیے. اب ان کو پتہ تھا کہ میں جاؤں گا, اور تو میں نے کہا سر آپ نے بھی کہا کہ اس کو مارو کوٹو کچھ بھی کرو, کیسے الاؤ ہے؟ بولا فاتح صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کو سیلز میں رہنا ہے اپنے فلٹرز اسٹرانگ کریں. میرا کام ہے بولنا. اگر کسٹمر لوز ہوا نا تو بھی آپ کی گردن ہے, پیسے نہیں ہے تو بھی آپ کی گردن ہے. صحیح ہے. فلٹرز اسٹرانگ کیجیے گا. بڑے ٹف باس تھے وہ, بڑے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک دفعہ کیا ہوا کہ دوسرے ساری ٹیم کی بج رہی ہے, بجانا ان کو بڑا مزہ آتا. تو یہ ٹف باس کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایسے باس نا بڑے برے لگتے ہیں. بٹ اب میں ہائنڈ سائڈ میں دیکھتا ہوں نا, وہ بہترین باس مجھے ملا تھا جو بھی تھا, جس نے مجھے ٹوس پہ رکھا تھا. کافی چیزیں سکھائی انہوں نے مجھے. ایک فلٹرز اسٹرانگ والی بات بہت زبردست. صحیح ہے. اس کے بعد ایک دفعہ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں, ایک کال آ جاتی ہے, وہ کال اٹھاتے ہیں اور ارے کیسا ہے, کدھر ہے, کیا چل رہا ہے, یہ وہ. بڑا اچھا موڈ ہو گیا نا ان کا, ایک دم 180 ڈگری چینج ہو گئے. تو ہم تھوڑے ریلیکس ہو گئے. ہم نے کہا یار اب تھوڑا موڈ صحیح ہو گیا اس بوائے کا, اب یہ ہم سے صحیح سے بات کرے گا. کسی جاننے والے کی کال آ گئی, 5-6 منٹ بڑے ادھر ادھر, ہاں یار میں تو یہی کر رہا ہوں, بڑے ہنس کھیل کے. اس کے بعد فون رکھا, ہاں کہاں تھا میں, وہی ٹون, وہی جس طرح بات کر رہا تھا نا وہ بندہ کال سے پہلے. دیٹ واز فرسٹ ایکسپیرینس. میں نے کہا یار بندے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو ایکٹ آؤٹ اور ایکٹ ان کر لیتے ہیں. یہ میں نے اس بندے سے سیکھی, وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو یہ ایسی ٹریٹس ہیں جو کہ میرے خیال سے باسز میں ہونی چاہیے, بیکاز دے ہیو ٹو گیٹ دا ورک ڈن. اور سیلس کے کام بڑے ٹف ہوتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک دیز کائنڈ آف پیپل آر نیسیسری, یا پھر دے ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹو یور ویل بینگ ان دا لانگ رن؟ اوکے, بڑا مزیدار پرسپیکٹیو دیا تم نے. لیڈرشپ ہمیشہ سچویشنل ہے. صحیح ہے. یہ سچویشن کے لحاظ سے اور لوگوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے نا. جہاں پر آپ کے پاس گھوڑے گدھے ہیں وہاں پر آپ چابک مارتے ہیں. جہاں پر عربی نسل کا گھوڑا اس کی پیٹھ پیار سے سہلاتے ہیں, وہ چلتا ہے. تو جس نوعیت کا بندہ ہے, جس نوعیت کے حالات ہیں, آگ لگی ہوئی ہے تو میں ایسے نہیں بولوں گا فہد آگ لگی ہوئی ہے چلیں باہر, ہے نا, میں چلاؤں گا. یہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے, چاہے ٹف باسز ہوں یا جو سے بھی باس اپنے آپ کو کہلوانا چاہ رہے ہیں, کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ رکھیں. گالیاں نہ بکیں. آپ تھوڑا والیوم اوپر کر سکتے ہیں, ٹون سخت کر سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ریفریم کروں گا. میں نے ایسے باسز کو نا ہمیشہ دیکھنا شروع کر دیا تھا ایز ٹف باسز, ناٹ بیڈ باسز. بیڈ باسز یا گڈ باسز کا کانوٹیشن شروع میں اس لیے آتا تھا, ہمیں فرینڈلی لوگ اچھے لگتے ہیں نا, فہد میرے ساتھ اچھی بات کر رہا ہے, میں کمفرٹ زون میں ہوں. ہر وہ انسان جو مجھ سے نمبرز پوچھ رہا ہے, مجھے بار بار نئی گروتھ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے, پریزنٹیشنز بنوا رہا ہے, تو مجھے شروع میں برا لگتا ہے. آپ جم میں ماشاء اللہ کئی بڑے بڑے لوگوں کے کوچ ہیں, آپ جب ان کو اسٹریچ کرواتے ہوں گے کہ یار 2 ریپس اور لگاؤ, سے باہر جانا مسئلہ ہے, 20 کلو اور بڑھاؤ, انہیں برے لگتے ہو گیا, دے ول لٹرلی ہیٹ یو. بالکل ایسے. لیکن لانگ رن میں وہ آپ کو تعریف کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو بڑا فارچونیٹ کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے لائف میں ٹف باسز بھی ملے جنہوں نے بہت کچھ سکھایا, بہت ایمپیتھیٹک باسز بھی ملے جنہوں نے پیار سے سکھایا. لیکن میں آج سب کو دعائیں دیتا ہوں. میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوں. میں ایون میرا لاسٹ کارپوریٹ رول تھا, مائی باس واز ویری کوئک اینڈ ڈوئنگ اسٹف. اس کے اور میرے پیس میں بڑا فرق تھا. وہ کہتا تھا 15 منٹ میں PPT بنا کے لے آؤ. اچھا, میں پرنسپلی شاعر آدمی, میں اکثر اس سے ڈس ایگریمنٹ کرتا تھا, یار 15 منٹ میں پاور پوائنٹ کیسے بناؤں.
पहले तो हम मूड में आते थे चाय कॉफ़ी लेके, फिर हम एक पीस ऑफ पेपर निकालते थे, उस पर ड्रॉ करते थे ये स्लाइड्स होंगी, इसमें ये लिखूंगा, कहानी यूँ बनेगी. वो कहते थे यार स्पीड. आप यकीन करें उसकी उस स्पीड पे मैं आज उसको दुआएं देता हूँ हाथ उठा के, क्योंकि अब मैं जब अपना काम कर रहा होता हूँ ना, तो कई दफ़ा क्लाइंट की तरफ से कॉल आती है, यार हमारे फलाना हेड ऑफ मिलना चाह रहे हैं आपसे 3 बजे और 2 बज रहे होते हैं, और आप गाड़ी में बैठ के भागते हैं और आप पिछली सीट पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं ना, तो 15 मिनट में जो स्लाइड्स बनाने की उसने टेक्निक सिखाई थी मुझे. तो टफ बॉसेस आर गुड फॉर यू. हमें वो इसलिए बुरे लग रहे होते हैं कि शायद वो हमें कंफर्ट जोन से निकाल रहे हो. हाँ, कुछ लोग जेन्युइनली अब्यूजिव भी होते हैं. हाँ, ऐसे लोग हैं जो बदतमीज़ हैं, वो पर्सनल अटैक वो तो पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, बुरे भी होते हैं. लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई नहीं मिले करियर में. मैंने जितना भी नौकरी की, एक तो मैं थोड़ा फॉर्चुनेट इस हवाले से भी रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी टॉप एमएनसीज रहीं या लोकल में भी टॉप कंपनीज थी. कुछ लोग हैं जिनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ. जैसे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो एक मेडिकल रैप किसी को थप्पड़ मार रहा है कि जवाब चाहिए, वो भी बदतमीजी थी. देखिए, अगर आपका बॉस या उससे ऊपर वाला आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, वो भी अपनी नौकरी कर रहा है ना. सही बात है. उसको एक पैसे मिलते हैं एक नंबर डिलीवर करने के. आप अगर नहीं डिलीवर कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है. तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमारे स्कूल में एक टीचर थे, वो बच्चों की बड़ी पिटाई लगाते थे. ठीक है, उनसे बचने का बेहतरीन तरीका क्या होता था? आप उनका होमवर्क पूरा रखें, आप उनकी क्लास में पढ़ के जाएं. वो शुरू में आपको शाबाशी दे देते थे, बाकी लोग पिटते रहें. आप अपने नंबर सीधे रखें, आप अपनी चीज़ें ठीक रखें. बॉस देखो, अगर एक इंसान टीम में 12 लोगों के साथ 12 के साथ बुरा है ना, तो हम कह सकते हैं वो बुरा आदमी है. हाँ, सही बात. अगर वो 12 में से 6 के साथ अच्छा है, 3 के साथ एवरेज है, 3 के साथ बुरा है, तो वो एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है. और आपके बिहेवियर के मुताबिक वो भी बिहेव कर रहा है. वो भी बिहेव करेगा. तो वो है ना, एक शेर मैंने बड़ा अच्छा सुना था, अहबाब भी किस तकल्लुफ से काम लेते हैं, एहतरामन सलाम करता हूँ, इंतकामन जवाब देते हैं. तो जो हो रहा है वो इंतकाम में हो रहा है आपके साथ. अगर आपने कुछ गलत हो रहा है तो आप मैं एक इसी तरह के एक बड़े अच्छे मेरे मेंटोर हैं, उनका एक जुमला रिपीट करूँगा. वो हमेशा कहते थे, बेटा अपना ना ऐसे करके वो बना लो तस्वीर, आई एम रिस्पॉन्सिबल. तुम्हारी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल. जो बुरा हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल. जब तुमने ये सोचना शुरू कर दिया ना, तो तुम दूसरों पे ब्लेम नहीं करोगे. कि अगर आप पंक्चुअल हैं, आपको कभी डांट नहीं सकता कोई कि भाई आप लेट आते हैं. आप टाइम पे काम करके घर जाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता जल्दी क्यों घर जाते हो. आप छुट्टियां कैलकुलेट करके पहले से बता कर लेते हैं, कोई आपकी छुट्टियां वो नहीं करेगा, रोकेगा. सो होता क्या है, लोग जो एक वही इंड्यूस्ड चीज़ लेकर बैठे हुए ना, कि दूसरों से सुन के कि मेरा बॉस भी इतना बुरा है. सही बात. वो भी इंसान है, आप भी किसी के बॉस रह चुके होंगे, मैं भी किसी का बॉस हूँ. सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. अच्छा, सेल्स के जितना भी करियर रहा है, कितना साल हो गए सेल्स में? यार 13 साल. कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड जॉब दोनों मिला के तकरीबन 13 साल हो गए. तो क्योंकि 1 साल सीनियर हूँ मुझसे, सही मुझे 12 साल 13 साल. कैलकुलेशन. तो इसमें पूरे 13 साल में अगर मैं बोलूँ कि यार कोई ऐसा खुशगवार लम्हा आया हो जिसमें तुमने बोला हो कि यार सेल्स में ये जो सीन हो गया ना मेरे साथ, ये बड़ा बेहतरीन हो गया, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो बहुत इस प्रोफेशन के हवाले से, तो वो क्या था? अच्छा, इसमें मैं नंबर्स की बात नहीं करूँगा या इनिशिएटिव्स की बात you नहीं felt करूँगा. fulfilled yourself. मुझे जो चीज़ सबसे रिवॉर्डिंग लगती है ना, करियर में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत जूनियर रोल्स पे थे और वो किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते थे. तो मेरी हमेशा से आदत थी कि उनको रोक के थोड़ा सा मोटिवेट करना, भाषण देना कि तुम ये कर लो, ये डिग्री ले लो, ये कर लो. तो उनमें से एक हमारे साथ टीम मेंबर था जो बिल्कुल मर्चेंडाइज़र लेवल पे था. मर्चेंडाइज़र वो लोग होते हैं जो दुकानों पे प्रोडक्ट्स सजाते हैं. तो उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ था. अच्छा, वो हमेशा मेरे पास आता था प्रोडक्ट्स की तस्वीरें खींच के, मैंने मीनार पाकिस्तान बना दिया दूध के डब्बों का, मैंने ये बना दिया. मैं कहता था यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम कंपनी के पेरोल पे क्यों नहीं आते. अच्छा, वो हमेशा कहता था वहाँ पे टेस्ट होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक बड़े रिमोट रीजन में एक ओपनिंग आई और इसका टेस्ट होना था. अच्छा, हमें ये पता था कि ये टेस्ट में शायद नहीं कर पाए, तो हमने HR से मांगा मॉडल टेस्ट पेपर के टेस्ट किस तरह का आता है, हमें ज़रा कुछ सवाल बता दो. उन्होंने कहा ऐसे मैथ्स के सवाल होंगे, ऐसी अंग्रेज़ी के, इसके उसके. तो मैंने और मेरे एक और कलीग ने जो मेरे साथ वहाँ नौकरी करता था, हमने इसको रमज़ानों में क्लिफ्टन के एक खाली स्कूल में पढ़ाते थे. नौकरी से फारिग होकर हम इसको रोज़ पढ़ाते थे और तैयारी करवाते थे, मैथ्स इंग्लिश ये वो. तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, टेस्ट में बैठा, इसने बेयरली पास किया. अच्छा, मोटिवेशनल स्टोरीज में क्या होता है, टॉप कर लेता नहीं. इसने कन्नों से पास किया.
تو ہم نے جو ہمارے ہیڈ تھے ان کو ریکویسٹ کی کہ اس کا آپ انٹرویو لے لیں. انہوں نے کہا یار بالکل بارڈر لائن پاس ہوا ہے. ہم نے کہا آپ اس کو ایٹ لیسٹ انٹرویو تو کر کے دیکھیں. انہوں نے انٹرویو کیا, ہم نے اس کو تیاری بھی کروائی تھی, کوٹ ووٹ پہنایا. انٹرویو میں بھی بیئرلی سلیکٹ ہوا, اور سلیکٹ کیا ہوا, اس سے پہلے والا جو تھا اس نے آفر ریجیکٹ کر دی, تو اس کو آفر آ گئی. آپ یقین کریں دیٹ گائے کالز می ایوری عید, ایوری بقرعید. وہ پہلے کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور میری والدہ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں کہ میں موٹر بائک پہ گھومتا تھا, آج میں گاڑی پہ گھومتا ہوں, اور اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. شاید میں نے زندگی میں ملینس کمائے ہوں گے ان انسینٹیوز, میں نے ٹی وی موبائل پتہ نہیں کیا کیا جیتا ہے سیلس کی نوکری میں, وہ سارا مجھے یاد نہیں ہے. یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جو مجھے بہت پسند اس لیے کہ میں نے جب سی وی بنایا تھا نا, تو کسی کا سی وی چھاپا تھا, اس کا نام چینج کر کے اپنا نام ڈالا تھا, اور وہ سی وی میرا تھا انجینئرنگ کے بعد. اس میں ایک جملہ اس نے لکھا ہوا تھا, ایبلٹی ٹو چینج لائفز اراؤنڈ می. تو میں ایک کمپنی میں انٹرویو دینے گیا, وہاں میری شدید مار پڑی ہر چیز پہ, میں پٹ پٹا کے ہو گیا. تو اینڈ میں بندے نے ہنستے پوچھا تھا, اچھا یہ بتاؤ یہ کیسے کرتے ہو ایبلٹی ٹو چینج. مجھے اس کا جواب نہیں پتا تھا. آج مجھے پتہ چلا کہ ایٹ لیسٹ ایک لائف شاید ایسی ہو جس پہ تھوڑا سا میرا امپیکٹ ہے. اچھا نہ صرف وہ ایک لائف, اب میں کمپنیز میں جاتا ہوں, میں نے بہت لوگوں کو ٹرین کیا سیلس کے حوالے سے. اب مجھے لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں سر آپ سے میں نے فلاں کمپنی میں ٹریننگ لی تھی. میں نے ایک کمپنی میں بہت سارے ٹیریٹری مینیجرس کو ٹرین کیا تھا, اور وہ 6-7 دنوں کی پوری ان کی آن بورڈنگ وغیرہ کروائی تھی الحمد للہ. اب میں کئی کمپنیز میں جاتا ہوں, وہیں کے پڑھے ہوئے بچے, کوئی ایریا مینیجر بنا ہوا, کوئی RSM بنا ہوا, وہ مجھ سے آ کے ملتا ہے کہ سر آپ نے پڑھایا تھا. تو آئی تھنک کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ یا دوسروں کو ڈیولپ کرنا, یہ ہر سیلس والا کر سکتا ہے یا ہر مینیجر کر سکتا ہے. یہ بہت ریوارڈنگ چیز ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی میں آپ نے اتنا امپیکٹ کریٹ کر دیا بیکاز آف یور ایفرٹس. اچھا اس میں دونوں طرف کی بات ہے. آپ اذان ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے نا, نماز پڑھنے کوئی آتا ہے ایسے ہی, تو آپ کوشش کرتے ہیں سب کو سکھانے کی کہ ٹیم میں یہ بھی سیکھ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اندر اللہ نے مادہ رکھا ہوتا ہے اور وہ کچھ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے, وہ بڑا فلفلنگ ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسی کا اپوزٹ, یہ تو پازیٹیو ایکسپیرینس ہو گیا. نیگیٹو ایکسپیرینس جسے ہم کہیں گے لوکل لینگویج میں بھنڈ, کوئی ایسا بھنڈ ہوا ہو جو تمہیں آج تک یاد ہو, تم بولو یار کم از کم میرے اس بھنڈ سے نا 2 لرننگ ہو جائے گی, یار یہ مت کرنا, یہ نہیں کرنا چاہیے سیلس میں. اچھا دیکھو بھنڈ میں اگین کوئی آپریشنل یا فنکشنل بات نہیں کروں گا, یہ لیڈرشپ لیول کی بات کروں گا, کیونکہ آپ آہستہ آہستہ جب کام میں بڑھتے ہیں نا, پہلے آپ انڈیویجول کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں, یعنی آپ فرسٹ لائن کے آدمی ہوتے ہیں, پھر آپ فرسٹ لائن مینیجر بن جاتے ہیں, پھر سیکنڈ لائن مینیجر, پھر فنکشنل مینیجر, پھر آرگنائزیشنل لیڈر, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. میرے ساتھ کریئر میں سب سے بڑا جو بھنڈ تھا نا شروع میں, وہ تھا کہ میں صحیح سے ڈیلیگیٹ نہیں کرتا تھا. اوکے, اس میں انسیکیورٹی نہیں تھی, اس میں یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا یار کہ میرے پاس جو ایکس فیکٹر ہے نا, بیکاز آف مائی XYZ ڈگری, یہ دوسرا آدمی سادہ BCom ہے, یہ کیا کرے گا. یہ بڑا پریویلنٹ بھنڈ ہے, یہ بہت بڑا بھنڈ تھا. ریزن کیا تھا, آپ اپنے اوپر ساری چیزیں پائل اپ کرتے جاتے تھے, اور جب کام حلق میں آ کے پھنس جاتا تھا, آپ آگے پھینکنا شروع کرتے تھے, یہ تم کر دو وہ تم کر دو. اب ان کی کیپیبلٹی ہے لیٹ سے وہ کام 7 دنوں میں کر کے دینے کی, اور آپ نے 3 دن پہلے ان کو دیا, اور آپ کی ازمپشن کیا تھی, کیونکہ میرا پیس اتنا ہے میں کر لیتا ہوں تو یہ بھی کر لے گا یا کر لے گی. شروع میں مجھے یہ چیلنجز بہت آئے کہ ڈیلیگیٹ کرنے کے حوالے سے میں کام کو صحیح ڈسٹریبیوٹ کرنا نہیں جانتا تھا, سب کو برابر بانٹ دیا. کسی کی دیکھو ایپیٹائٹ ہوتی ہے 10 کام کرنے کی, کسی کی ہوتی ہے 7 کرنے کی. آپ اس کے لحاظ سے دیتے ہیں کام, جس کی 7 کی ہے اس کو 8 دے دیں, جس کی 10 ہے اس کو 11 دے دیں. 10 والے کو 8 دے دیں گے تو وہ انڈر پرفارمنگ ہے, 7 والے کو 10 دے دیں گے وہ اوور پرفارمنگ ہے, وہ پریشان ہو رہا ہے. میری جتنی بھی لرننگس یا اچھی یا بری رہی ہیں نا, وہ رہی ہیں ٹورڈز دی ایولیوشن آف مینیجر ایز اے مینیجر. میں اسی لیے جب کمپنیز کے پاس جاتا ہوں نا, تو میں انہیں کہتا ہوں فنکشنل ٹریننگ سے زیادہ نا اپنے لوگوں کی لیڈرشپ اسکلس پہ کام کرو. صحیح بات ہے, یہ بڑا ضروری ہے. مائنڈ سیٹ پہ کام کرو. اچھا جب آپ انکلوسیو بنتے ہیں نا ایز اے مینیجر کہ سب کو لے کر چلنا ہے, وہ تب سمجھ آتا ہے. جب میرے پاس یہ والے معاملات ہوئے نا, تو ایونچولی مجھے ایک نیا ایریا دیا گیا تھا اس کے بعد کہ میں موو ہوا تھا, تو میرے پاس جو ٹیم آئی وہ بہت ایکسپیرینس تھی اور بہت ڈفرینٹ طرح کے لوگ تھے. ان کے ساتھ میں نے بڑا سیکھا, میں نے ٹیم سے بڑا سیکھا. وہ مجھے سکھاتے تھے کہ سر اس کو ایسے نہیں ایسے کریں, آپ سے پہلے والے مینیجر ایسا کرتے تھے. اور یہ تب پاسبل ہوا جب مجھے میرے ایک باس نے فیڈ بیک دیا کہ یار تم اپنا نا گارڈز ڈاؤن کرو, لوگوں کی باتیں ذرا سننا شروع کرو, لوگ جو کہہ رہے ہیں نا بلا وجہ نہیں کہہ رہے. صحیح بات. کوئی ایسا سچ جو تمہیں پتہ ہے سیلس کے پروفیشن کے بارے میں
جس سے میجورٹی ڈس ایگری کرتی ہے. اوکے. کوئی ایسا سچ جو مجھے پتا ہے جس سے سیلس کے پروفیشن کے بارے میں جس سے میجورٹی ڈس ایگری کرتی ہے یا کرے گی کہ نہیں یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے, لیکن تمہیں پتا ہے دیٹس دا ٹروتھ. میرا بائسز کے حوالے سے کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو یہ بائسز ہیں کہ جینڈر وائز صرف میلز کین پرفارم اونلی. اوکے. کیونکہ ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ اٹس ناٹ ڈپینڈنٹ اپان جینڈر. میں نے ایسی فیمیلز بھی دیکھی ہیں جو بہت ہی زبردست پرفارم کرتی ہیں, میں نے ایسے میلز بھی دیکھے ہیں جو بہت زبردست پرفارم کرتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں بائسز نا ابھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, متھ بسٹنگ کی ضرورت ہے. میں بہت سارے کلائنٹ سے بات کرتا ہوں, تو آپ جائیں نا تو ان کی بالکل ستے پہ ستا والی آڈینس ہوتی ہے, سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جائیں آڈینس میں کوئی خاتون نہیں رکھی ہوئی. کیوں جی؟ دس از اے ویری مینلی جاب. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اور ان کا بلیف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک آدھ انسٹنس ہوا جس پہ خاتون چھوڑ کے چلی گئی اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بندی رکھی تھی اور اس نے نوکری نہیں کی. میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا آپ جنرلائز کر دیا انہوں نے ساری خواتین؟ ناٹ اونلی جنرلائز, کیا پہلے آپ نے بیسک سوال کیا کہ میں نے انہیں مینس پرووائڈ کیے تھے یہاں پہ نوکری کرنے کے؟ اگر یہ خاتون میرے پاس نوکری کرنے آ رہی ہے تو کیا پارکنگ ایریا میں لائٹ جلتی ہے؟ کیا ہمارے پاس سپریٹ واش رومز ہیں؟ کیا ہمارے پاس ڈائننگ ایریا میں ان کے لیے جگہ ہے؟ کیا ہمارے پاس ڈے کیئر موجود ہے؟ دیکھیں خاتون کا جو اٹیچمنٹ ہے ان دا پاکستانی فیملی وہ بچے کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو عام طور پر بچے کو ورک پلیس پہ لائے گی. آپ کے اندر یہ ایمپیتھی ہونی چاہیے. میٹرنیٹی لیوز کا اگر آپ کسی سے پوچھیں نا, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی میٹرنیٹی پہ گئی ہوئی ہیں. مطلب یہ وہ تو آپ کو پتہ ہے جی والی بات نہیں ہے. یہ ہوا ہے تو میں اور آپ دنیا میں آئے نا. اگر یہ نہیں ہو رہا ہوتا صحیح بات تو سو میٹرنیٹی سم تھنگ ویری نارمل. تو میں جس متھ کو ڈی بسٹ کرنا چاہوں گا, جس چیز کی طرف بہتری لانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں اور سمجھیں گے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے, زبردستی کمپنیز کے ایچ آر نا فیلڈ فورس کو انکلوسیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. فیمیلز کا پاکستان میں جو کانوٹیشن ہے نا ٹو آبجیکٹیفائی دیم ایز اے سمبل. آپ دوسرے مسلم ملکوں میں جائیں, وہاں اسکارف میں بھی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی ان کی طرف بلا وجہ مسکرا کے اور شرما کے بات نہیں کر رہا ہوتا. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کام کر رہی ہیں تو ایکس وائی زی. تو یہ مجھے شاید دوسروں سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں کئی ایسی آرگنائزیشنس کے ساتھ وابستہ ہوں جو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ورک پلیس انکلوسیو ہو جائے, سب لوگ اس دھارے میں ہیں. سو دیٹس واٹ دا فیوچر از. چلو زبردست یار عاطف, اٹس بن گریٹ ٹاکنگ ٹو یو. لائک وائز. میں نے اصل میں سیلس کے لیے اسپیسیفکلی بات نہیں کی اس پوڈ کاسٹ پہ کسی سے, بٹ اٹس گونا بی ہیوج ان شاء اللہ. کیونکہ مجھے یہ پتا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بغیر بیچے بیچنا کیسے ہے. صحیح ہے. اور یہ اس پوری پوڈ کاسٹ جو ہے نا یہ اس کو دریا کوزیں بند کرتی ہے کہ ایٹیٹیوڈس, بیہیویئرس اور جو پیچھے جو سافٹ اسکلز ہیں, جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سیلس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے. فنکشنل چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, وہ تو کوئی بھی سکھا سکتا ہے آپ کو, وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اگین. ویلکم. اور آڈینس کو آئی ہوپ مزہ آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. میں اور عاطف اجازت چاہیں گے اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے. تھینک یو.